अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया ज़ैद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मुल्की माशी हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर हालात की बेहतरी भी मुमकिन नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में आम इंतखाबात नागुज़ीर समझे जा रहे हैं, लेकिन ये होंगे कब, ये एक सवाल है। सियासी मंजरनामे पर मतला साफ दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज़ रूम में आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करेगा। और इंतखाबात के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तफसील से आज के न्यूज़ रूम में हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया, नहीं मालूम वापस होने वाले मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर जाएंगे भी या नहीं, और साथ साथ नैब तरमीम हैं क्या, ये भी तफसील से आज के न्यूज़ रूम में आपको बताया जाएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की उड़ान, चीनी बहरान और कुछ दीगर अहम इशूज़ पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आम इंतखाबात। यही सवाल कि आम इंतखाबात कब होंगे। मुल्क की जो सूरत हाल है, जिस तरह से हमने बात की है कि मौशी सूरत हाल, इक्तिसादी सूरत हाल सब जुड़ी है सियासी सूरत हाल से। जब तक स्टेबिलिटी सियासी तौर पे नहीं आएगी तो ये जो सूरत हाल है ये भी किसी सूरत हमें यकीनी तौर पर कहा जाता है ना कि इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि नई पार्टी ने भी अपना नाम इस्तेहकाम में पाकिस्तान रखा है। खैर, इंतखाबात से मुतालिक वज़ीर आज़म क्या कहते हैं ये भी ज़रा एक मरतबा सुने, तफसील से समझें। वो कहते हैं कि जी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता कि इंतखाबात कब होंगे। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त में हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेगा। इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। बोले, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। किसी जमात को आइनी अमल से नहीं रोका जा रहा। हम अपने आइनी मैंडेट से आगे नहीं जा सकते। आइनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ नहीं ला सकते। मौजूदा हुकूमत के फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ये भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बताया। 3 महीने के लिए और ताल्लुकात देखें सबसे कैसे आइडियल हैं। बिल्कुल ऐसे 5 साल वालों के लिए भी नहीं होता। खासे एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। बहुत से चैलेंजेस का भी निगरान हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कब होंगे, कैसे कराने हैं, ये भी सब कुछ उन्होंने देखते हैं। लेकिन इलेक्शन कब होंगे ये मामला सुलझ रहा है या उलझ रहा है, सियासी मंजरनामे पे तो मतला साफ दिखाई नहीं दे रहा। निगरान हुकूमत मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए परेशान है, जबकि 16 माह इक़्तिदार में रहने वाली क़यादत भी जनाब मंजिर से गायब हो चुकी है। सोशल मीडिया पर सारिफीन इस पर खासी तनकीद कर रहे हैं। इलेक्शन में ताख़ीर से सियासी सूरत हाल मजीद गंभीर, मुल्की इक्तिसादी हालात दिन ब दिन खराब, निगरां क़यादत भी है परेशान, पीडीएम इत्तेहाद के रहनुमा भी मंजर-ए-आम से गायब। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहने वाली सियासी जमातों के कायदीन बैरून मुल्क चले गए। इलेक्शन का वाज़ेह ऐलान न होने पर सियासी क़यादत की वापसी का कोई प्लान सामने नहीं आ सका। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से लंदन मिलने गए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी अमूर ज़ेर बहस आए, लेकिन हतमी प्लान न बन सका। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताहाल लंदन में ही डेरे हैं। सियासी क़यादत के बैरून मुल्क होने पर मुस्लिम लीग नून में भी आवाज़ उठने लगी। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दुबई में पड़ाव डाल रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत के होते हुए ना ही सियासी इस्तेहकाम आ सकता है और ना ही मुआशी इस्तेहकाम। 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो निगरान हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करेगी। उनकी गुफ्तगू सुनिए। निगरान हुकूमत के होते हुए तो कभी भी न सियासी इस्तेहकाम आ सकते हैं, न मुआशी इस्तेहकाम आ सकते हैं, इसलिए कि न कौमी असम्बली है, न सूबों में सूबाई असम्बलियाँ है, तो फिर कौन है कौम का तर्जुमान। इसलिए हम समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा जनरल शफाफ इलेक्शन के ज़रिए। अगर शफाफ इलेक्शन नहीं होता है फिर भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। एक ही कुंजी और फार्मूला है कि शफाफ इलेक्शन हो, कौम जिस पर एतमाद किया रहे उसको इख्तियार दे। साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। हल्का बंदियों पर काम हो रहा है, वो ज़रूरी है। मुल्क में महंगाई पर डायलॉग करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। बाज़ औक़ात अदालतें आइन और कानून से तजावुज़ करके फ़ैसला देती हैं। हम तस्लीम करते हैं अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का कानूनी हक मिलता है।
ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن انتخابات ہوتے کب نظر آ رہے ہیں عادل صاحب؟ دیکھیں جو آئینی پوزیشن ہے اس میں تو 90 روز میں انتخاب ہونا لازمی ہے، لیکن الیکشن کمیشن پہلے ہی چونکہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اپنا شیڈول جاری کر چکا ہے. اب صورتحال جو آج ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان بار کونسل، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پرو نون لیگ اس کا سٹانس رہا ہے ہمیشہ. حسن رضا پاشا جو اینٹی پی ٹی آئی رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو پرو پی ٹی آئی ہے، جو زبیری صاحب ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو آج پاکستان بار کونسل نے بھی 90 روز میں الیکشن اور صدر مملکت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. تو اب صدر نے چونکہ 9 ستمبر کو اپنی ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، لیکن اگر اپنا عہدہ نہیں چھوڑتے تو اس کو کنٹینیو کرے گا. لیکن اس وقت صدر کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کریں. لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے ایک الیکشن ایکٹ کیا تھا جس کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کا پابند بنایا گیا تھا. اب نگران حکومت جو تارڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. تو وہ ٹائم فریم بیسیکلی دے بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئین کے تحت پابند ہے. جو کے پی اور پنجاب کا الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ڈال دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اختیارات ان کے پاس ہیں، ہاں ہم معاونت ضرور کریں گے اور وقت پہ الیکشن ہوں گے، لیکن ڈیٹ یا ٹائم فریم کوئی نہیں دیا انہوں نے. دیکھیں نگران وزیر اعظم کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹائم فریم دے سکے. یہ اختیار یا تو صدر مملکت کا ہے کہ وہ آرٹیکل 48(5) کے تحت یا الیکشن کمیشن کا ہے. اب جو الیکشن کمیشن بانڈنگ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو پنجاب اور کے پی کے حوالے سے تھا، گو کہ اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ایک فیصلہ موجود ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند ہے. اور اگر وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کراتا تو وہ خود کسی چیز کی تشریح کرنے کے بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس سے رائے مانگے. تو میری اطلاعات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ مشاورت کر رہا ہے اور عنقریب ہو سکتا ہے کہ اگر صدر کی طرف سے جو الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ نہ آئی تو الیکشن کمیشن خود حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گا اور 90 ڈیز سے زیادہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک جواز فراہم کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنوری کا جو انہوں نے آلریڈی ایک شیڈول اناؤنس کیا ہے، جنوری یا فروری میں جو ہے الیکشن کرے گا. صرف اس جنوری اور فیب میں جو صرف ایک چیز جو اثر انداز ہو سکتی ہے وہ موسم ہے، لیکن ہمیں یہ الیکشن جو ہے مارچ سے پہلے ہوتے ہوئے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو صدر مملکت جو ان کی مدت 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے، ان کے لیے الیکٹرل کالج جو ضروری ہے، یعنی کہ چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کا انتخاب ضروری ہے. اور دوسرا جو ہے سینٹ جو ہے وہ جو 50% آف سینٹ ہے وہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے اچھا مارچ میں. ایک جانب تو آئین و قانون کی جانب ہم اگر جائیں تو اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوری یا فروری میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاسی ماحول، سیاسی ماحول تو ابھی نظر نہیں آ رہا، سیاسی قائدین جو ہیں وہ ملک سے باہر نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو یہ کب ماحول بنے گا، کب آئیں گے؟ کیونکہ الیکشن کیمپینز بھی ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو انہوں نے عوام میں لے کے بھی جانا ہے، تو یہ ماحول بنتا ہوا کب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ہمیں جو ماحول ہے یہ ہمیں اکتوبر اور نومبر میں اس پہ جو ہے ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف، ان کا جو شیڈول ہے وہ 15 اکتوبر کے پاس ہے. وہ کہ انہوں نے آ کر ابھی اپنی جو لیگل معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ موسم ابھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جلد سے جلوس یا ریلیاں کی جائیں، تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی وہ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی. اور ممکنہ طور پر نواز شریف اگر 15 اکتوبر کو پاکستان آ جاتے ہیں تو نومبر کے اندر
अगर वो तमाम कानूनी मामला से निकल आते हैं और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे तो हमें नवंबर जो है वो इलेक्शन के हवाले से अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो अक्टूबर नवंबर में मौसम तो ज़रा ठंडा हो जाएगा, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी अरूज पे नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, आप इंतखाबात के हवाले से हमें बता रहे थे। अब देखते हैं कि इंतखाबात कब होते हैं। जनवरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मार्च से पहले बताया जा रहा है कि ख़बरें हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे और इंतखाबात, ये जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें खासे नागुज़ीर हैं। इंतखाबात होंगे, शायद मुल्क में कोई स्टेबिलिटी की सूरत हाल। यकीनन इससे पहले एक और चैलेंज है और वो है मईशत का चैलेंज। इसके लिए मुसलसल मुशावरत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म भी एक के ऊपर एक मीटिंग कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। और आज भी एक इसी तरह की एक मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि कुदरती वसाइल तक रसाई के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। गैर कानूनी कानकुनी रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएँ। अनवारुल हक काकड़ की पेट्रोलियम डिवीज़न से मुताल्लिक़ इजलास में हुकाम को हिदायत। हुकाम ने पेट्रोलियम डिवीज़न की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि पेट्रोलियम डिवीज़न तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने के मज़ीद वसाइल की तलाश के लिए कोशां है। मुख्तलिफ़ ज़खायर से तेल और गैस की तरसील के लिए पाइपलाइन मंसूबों को तरजीह दी जा रही है। माइनिंग सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी मस्बत पेशरफ्त जारी है। तो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम से मुलाकात की, जिसमें पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया और बताया कि किस तरह से इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो कोशिश की। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी कानकुनी से मुतालिक भी इक़दामात करने की हिदायत कर दी है। तो इलेक्शन से पहले मईशत है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात मिसाली हैं। बिल्कुल। और उबैद, ये जो मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरलिंक्ड है आपस में, जिस तरह से सभी बात कर रहे हैं कि अगर हमने मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर करना है तो फिर सियासी सूरत हाल को कंट्रोल करना और बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। खैर, एक और अहम तरीन हम आज की खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस का फैसला महफूज हो गया है और तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो गया है। नहीं मालूम वापस होने वाले मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर जाएंगे भी या नहीं। क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? जनाब, ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतल्लिका फोरम पर जाएगा। जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पे तो जाएंगे, मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं। यकीनी तौर पर यह इंतहाई अहम नौयत का मामला है और इस सिलसिले में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल की सरबराही में इस मामले को सुन रहा है। चेयरमैन पीटीआई की यह दरख्वास्त है और अब तक कुल 53 समातें इस सिलसिले में हो चुकी हैं। फैसला महफूज हो गया जिससे मुतालिक आज कहा गया है कि ये शॉर्ट एंड सिंपल है और ये बल्कि शॉर्ट एंड स्वीट है। ये शॉर्ट एंड स्वीट इसलिए भी है कि जाने वाले ने ये तय किया था कि जाने से पहले कुछ नहीं कम से कम इसका फैसला तो मैं करके जाऊंगा, क्योंकि ये आखिरी फरमाइश तो आई थी, तो इस आखिरी फरमाइश को पूरा भी करना था। अच्छा भाई, ये शॉर्ट एंड स्वीट ये जो है, ये इसको हम किस तरह से लें? इस शॉर्ट एंड स्वीट का सिंपल से यही मतलब है, जिस तरह से उन्होंने 47वीं समात में ये कहा था ना कि अगर मैं फैसला ना कर सका शर्मिंदगी होगी, और आज उन्होंने कहा कि कानून साजी को देखकर और जिस तरह से रेफरेंसेस वापस हुए ये पता चलता है कि कानून का जो झुकाव था वो किस तरफ था या इस कानून साजी का झुकाव किस तरफ था। तो शॉर्ट एंड स्वीट में यही होगा, जाओ ले जाओ वापस अपनी नैब तरमीम। मुझे भी नहीं पसंद आई और उसे भी नहीं पसंद आई। चलें लेट्स सी, फैसला महफूज हो गया है। अब फैसला जब सामने आएगा तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इस हवाले से ये नैब तरमीम हैं क्या, ये भी हम डिटेल से आपको बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि वो कौन सी तरमीम है जिनके बारे में इसमें सबसे बड़ा मसला जो चैलेंज रहा सियासतदानों को वो ये रहा, खास तौर पर जब नई 2018 की हुकूमत आई तो सियासतदान जो है वो 90 दिन तक नैब के ज़ेर-ए-ताब रहते थे, उन्हें ले जाया जाता था और पूछा भी नहीं जाता था नैब से कुछ। अब मामलात मुख्तलिफ कर दिए गए, लेकिन फिर भी इसे चैलेंज कर दिया गया, यानी कि जो वो एक ड्रैकोनियन या फैसिस्ट माइंडसेट है उसको परवान रखना, परवान चढ़ाना जो है वो ज़रूरी था किसी के नज़र, और वो सुप्रीम कोर्ट चला। हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें एक वक्त में कहा गया कि अगर मैं ये फैसला ना करके जा सका शर्मिंदगी होगी, आज शॉर्ट एंड स्वीट का जो है वो बात कर दी गई और ये भी कह दिया गया कि ये कानून साजी इसका झुकाव किस तरफ है सबके सामने है, तो फिर जुम्मे तक का इंतज़ार क्या, बस एक लाइन में कह के चले ही जाते आज? नहीं, ये तो ज़ाहिर बात है, स्वाबदीद है, जजेस ने आपस में मशवरा करना होता है। जैसे आपको मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो आखिरी अयाम में बार बार कहा और इसरार किया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें। उन्होंने ये कहा कि ये अहम मामला है और दौराने समाज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बार बार ये नुकता भी उठाया था। ख्वाजा हारिस साहब से वो ये पूछते थे कि आप बताएं कि फंडामेंटल राइट्स का क्या ताल्लुक है इस मामले से, किस तरह आप कहते हैं कि जी किसी आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुतासर हो रहे हैं। चूंकि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है ये एप्लीकेशन थी, उन्होंने चैलेंज किया था
جو دو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امینڈمنٹس آئی تھی نیب ترامیم کی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج تو کیا تھا، لیکن اب اس وقت آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ چاہیں گے کہ ان کی درخواست منظور ہو، کیونکہ اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر نیب کے پاس جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں ان کو گرفتاری کے لیے 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نیب لے سکتا ہے۔ دوسرا جو امینڈمنٹ ہے جو بڑا چیز ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینس والا جو ایک قانون تھا جس میں جو کسی کو بھی گرفتار کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ آپ کے ایسٹ بیونڈ مینس ہیں، بعد میں کہتے تھے کہ جو برڈن آف پروف ہے یہ بھی ایکیوز کے اوپر ہے، تو وہ چیز بھی جو ہے نیب ترامیم میں ختم ہوئی ہے۔ اور جو تیسری اہم چیز لیکن ہے یہ جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں چاہے گی کہ ان کے حق میں، یا انہوں نے جس تناظر میں یہ اپیل کی تھی، یہ درخواست دائر کی تھی، اس پہ فیصلہ ہے، لیکن اب بہت دیر نہیں ہو گئی، اب شاید کوئی بہتر فیصلہ ہی انہیں بچا سکتا ہے، درخواست تو واپس نہیں ہو سکتی۔ ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں اس تمام کی تمام ترامیم کو تو سپریم کورٹ کا لازم قرار نہیں دے گی۔ اس میں جو میں نے جتنا کیس سنا ہے اس میں جو مجھے ججز کا جو یہ مائنڈ جو ہوا ہے محسوس ہوا ہے، وہ اس کی جو چند شکیں ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی شکیں ہیں یہ تو اب اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کومنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ججمنٹ ریزرو ہے اور عدالت نے وہ فیصلہ سنانا ہے، تو عدالت کے فیصلے سے پہلے میں اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال نے بھی خاصا وقت دیا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 50 سے زائد اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور متعدد ہیئرنگ میں تو جو خواجہ حارث صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے بہت ٹائم کنزیوم کیا، اور اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب نے بھی جو ہے اپنے دلائل دیے، پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن کی وجہ سے ان کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا، تو پھر یہ جو کیس ہے التوا کا شکار ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملے سے، کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ آف دا ڈے کو اب یہ جو ہے اس نیب ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کرے جو ہے جو سپریم کورٹ یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے۔ یہ تو اس سے اگر فرق پڑتا ہے تو چیئرمین تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، اس میں حسن ایوب صاحب یقینی طور پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے امپلیکیشن جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف پر ہوں گے۔ آخری کچھ دن رہ گئے ہیں آفس میں، اور دوسرے صاحب بھی جو ہیں ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہے، لیکن وہ خیر اپنا عہدہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شارع دستور پر دو لوگ جانے والے تھے، ان دونوں کے جانے سے پہلے ایک عجیب سی ٹھنڈ آئی ہے، تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے پھر؟ جی راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں۔ راوی نے جو ہے عمران خان صاحب کے مقدمات کے متعلق، کیونکہ راوی جس سے ملتا ہے اس کے بعد پھر چین ہی چین ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ راوی نہیں ملتا، راوی نہیں ملتا، راوی تو خبر پہنچانے والا ہے، راوی ہے۔ آپ سمجھے کہ میں خود ہی راوی ہوں، دنیا تک جو خبر پہنچاتا ہوں وہ میں ہی پہنچا رہا ہوں، اور اس کی بات یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو چیف جسٹس عمر بندیال ہیں، اگر وہ اس وقت جو بیسکلی یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ان کی جانب سے دیکھا جائے گا، لیکن جو اطلاعات موصول ہوئی کہ شاید ان کے اپنے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں وہ بھی ایکسٹریم حد کے اوپر جانے کو تیار نہیں تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر سپوزٹلی اگر ہائپوتھیٹیکلی اگر بات کر لیں کہ اگر فارمر پرائم منسٹر سے شہباز شریف صاحب ان کے خلاف یا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یا کیبنٹ کے خلاف اگر جو انتخابات نہیں ہوئے تھے 14 مئی کو پنجاب میں، تو اس حوالے سے اگر کوئی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو بھی جاتا تو پھر اس کے باوجود بھی 1 ماہ کے اندر ریویو کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ توہین عدالت کا جو جب کسی پر فرد جرم عائد ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اس کا پروسیس ہے، چارجز فریم ہونے کے بعد پھر اس نے ایویڈنس دینا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پر یہ کچھ کمپلیکیشن سین ہے۔ ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب، وقت کی کچھ کمی ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ لیکن یہ نیب ترامیم ہے کیا، ذرا ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی تفصیلاً بریف کر دیتے ہیں۔ جون 2022 میں نیب قوانین کے ذریعے چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار وضع کیا گیا، اور ڈپٹی چیئرمین نیب کے تقرر کا اختیار صدر کے بجائے وفاقی حکومت کو دے دیا گیا، جبکہ چیئرمین نیب کی 3 سالہ مدت کے بعد اسی شخص کو دوبارہ چیئرمین نیب نہیں لگایا جائے گا۔ ایکٹ کے مطابق ٹیکس، وفاقی صوبائی کابینہ، کاؤنسلز، اسٹیٹ بینک کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے ہیں۔ مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی یا صوبائی کابینہ کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے۔ مالی فائدہ لینے کے ثبوت کے بغیر طریقہ کار کی خرابی پر نیب کارروائی نہیں کرے گا۔ وفاقی اور صوبائی ٹیکس معاملات بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے۔ نیب ترمیمی بل کے مطابق وفاقی صوبائی قوانین کے تحت بنی ریگولیٹری باڈیز کے کیسز پر نیب کا دائرہ اختیار بھی ختم کر دیا گیا۔ کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلوں پر نیب کارروائی نہیں کر سکتا۔ نیب قانون میں محض گمان پر ملزم کو سزا کی شق ختم کر دی گئی۔ چیئرمین نیب ملزم کے فرار ہونے یا شہادتیں ضائع کرنے کے ٹھوس شواہد پر وارنٹ جاری کر سکیں گے۔ نیب افسران پر انکوائری یا انویسٹیگیشن کی تفصیل پبلک کرنے پر پابندی ہوگی۔
اس تفصیل کو پبلک کرنے کی صورت میں نیب افسر کو 1 سال قید 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ ایکٹ کے مطابق احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ مقدمات کے فیصلے 1 سال کے اندر کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے لیے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہوگی۔ گرفتاری سے قبل نیب شواہد کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ جھوٹا ریفرنس ظاہر کرنے پر 5 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ واضح رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نیب ترمیمی بل پر دستخط سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بل لوٹ مار کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ اس بل پر دستخط کروں، اور پھر دستخط نہ ہونے کے باوجود یہ بل ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر ان ترامیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے جایا گیا، جہاں امکان ہے جمعے تک فیصلہ آ جائے گا۔ شارٹ اینڈ سویٹ آئے گا۔ مجھے پنڈی لال حویلی والے یاد آ گئے، ان کے بھی 3 ایس تھے نا۔ اب وہ تو غائبی منظر سے غائب ہی نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، جو سیاسی ماحول ہے اس میں گرما گرمی جو ہے وہ اگلے آنے والے 2 مہینوں میں نظر آئے گی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو سیاسی قائدین ہیں وہ تو باہر انجوائے کریں۔ میرے خیال میں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، یہ وہ خاموشی ہے جو کہ ابھی چل رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جمعے تک کا بھی ہم انتظار کریں گے، اور جو بھی فیصلہ آئے گا یقیناً ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے۔ ایک اور ہے نا، کچھ لوگ بریک لے رہے ہیں اور کچھ کو بریک پہ بھیج دیا، یہ بھی ضروری۔ جو زیادہ بول رہے تھے انہیں خاموش کروا دیا، اور جو نہیں بول رہے تھے انہیں بولا گیا کہ آپ بولیں اور تھوڑا بریک لے لیں، اس کے بعد آگے بولنے کوئی مسئلہ والی بات۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی 3 MP کے تحت نظر بندی معطل ہوئی۔ پرویز الہی کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں، پرویز الہی آئندہ سماعت تک کوئی بیان نہیں دیں گے۔ وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا پرویز الہی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بھی گرفتاری غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ 3 ماہ سے جیل میں ہیں، کیسے نقص امن کے حالات پیدا کر سکتے ہیں؟ عدالت کا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اگلے منگل کے لیے نوٹس جاری، اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے بھی پرویز الہی کو کل پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد IG سابق وزیر اعلیٰ کو باحفاظت عدالت پہنچائیں۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے یہ ریمارکس دیے۔ عدالت نے پولیس کو شوکوز نوٹس جاری کر دیے ہیں اور سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی کو رہائی کا پروانہ تو مل جاتا ہے، لیکن رہائی کب ممکن ہو پاتی ہے؟ نہیں، وہ پہلے بھی رہا ہوئے، پھر نیب کے کیس میں اندر چلے گئے، پھر اسلام آباد انتظامیہ 3۔ حالانکہ دلچسپ بات یہ تھی کہ انہیں کہا گیا کہ پولیس ہزار میں انہیں گھر تک لے کے جائیں، اس سے پہلے اسلام آباد پولیس لے گئے، اور راستے میں گرفتار یہ کر بڑی لیا گیا۔ دلچسپ، اور جس طرح سے گرفتار کیا گیا، یقیناً لوگ اس پہ بھی سوال کریں کہ اس طرح کے جو اس عمر رسیدہ سیاستدان ہیں ان کے ساتھ تھوڑا تو کم از کم نرمی کا معاملہ کریں۔ خیر، پرویز الہی کی جو رہائی ہے اس کے روپکار IG اسلام آباد آفس کو موصول ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق اور سردار شہباز نے عدالتی فیصلہ پولیس لائنز میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کے بعد اب جو ضابطے کی کارروائی ہے اس کے تحت پرویز الہی کو باہر آنا ہے۔ اب یقیناً جو پچھلے آپ کہہ لیجئے کہ مہینے 2 سے ہو رہا ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ، ان کے وکلاء نے یہ پلان کیا ہوگا کہ یہ بھی ایک بلینکٹ ریلیف لے لیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، اور لاہور ہائی کورٹ سے تو آلریڈی انہیں ملا تھا کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن یہ جب بلینکٹ ریلیف ملتا بھی ہے اس کے باوجود بھی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ جیسے پرویز الہی کی بھی گرفتاری ہو گئی، پھر ایون ایمان مزاری کا بھی یہ معاملہ تھا کہ انہیں بھی ریلیف دیا گیا، لیکن انہیں بھی پھر فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا دوسرے مقدمے میں۔ تو یہ ایک نئی آپ کہہ لیجئے کہ یہ پریکٹس ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کہ جس میں جب گرفتاری ایک مقدمے سے ختم ہوتی ہے، ضمانت ملتی ہے، رہائی ہوتی ہے، تو دوسرے مقدمے میں تو بہت سی اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا ہوا ہے۔ شہری 322 روپے میں ڈالر خرید سکتے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے مہنگا ہوا۔ بینکس میں 306 روپے 54 پیسے میں لین دین ہوا ہے۔ تو کاروباری دنیا سے یہ خبر ہے، ڈالر کی جو اڑان ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر 306 روپے 54 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں 6 روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن جو مہنگائی کا چیلنج ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے، کیونکہ دیگر مسئلے مسائل بھی ساتھ ہے۔ بجلی کے بلوں کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں اس سے پہلے ایک چیز اور ہے، جو کمی آ رہی ہے آج، یہ آپ کو جو فوریکس ٹریڈر سے متعلق بات چیت ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اور کچھ کہا گیا ہے کہ سختی ہوگی، تو ابھی وہ سختی ہوئی نہیں، اس سے پہلے سارے ٹھیک ہو گئے۔ دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ بجلی کے بلوں کی اب بات کرتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف کا اعلان صرف اعلان تک ہی محدود ہے، وہ اس لیے کہ IMF نے پاکستان کا ریلیف پلان مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ IMF سے دوبارہ ریلیف پلان کو شیئر کرنے جا رہا ہے، اور IMF سے بلوں کو 4 ماہ میں وصول کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ ادھر پاور ڈویژن حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا کوئی آپشن زیر غور نہیں، صارفین کو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ یا سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ IMF کے ساتھ طے شدہ سبسڈی سے باہر
نہیں جا سکتے. تو وہ لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ ان کا بل کم ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, کچھ انہیں سکون ملے گا, کوئی چکر ہی نہیں ہے. جو بل ہیں وہ دینے ہی پڑیں گے, بس 4 قسطوں میں قسطوں میں دینے پڑیں گے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسا ریلیف جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ مہنگی ہی ہوگی بجلی. ہاں جی, مہنگی ہی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے وزارت خزانہ نے 15 ارب کے ریلیف کا نیا پلان تو بھیج دیا ہے. حکومت کو IMF کی طرف سے جواب کا انتظار ہے. حکومت کا یہ موقف ہے کہ بجٹ سے باہر کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا. IMF نے پہلے پلان میں شیئر کی گئی 3 تجاویز رد کر دی تھیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں IMF کا موقف ہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف سے 7 نہیں 15 ارب کا فرق پڑے گا. تو 3 تجاویز تو IMF کی جانب سے رد کر دی گئی ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کی جانب سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں. صدیق ساجد نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں. صدیق ساجد, بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے, احتجاج بھی کیا گیا عوام کی جانب سے, ریلیف کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. 3 تجاویز کو IMF نے رد کر دیا ہے. مزید کیا پلان ہے IMF کا, اور حکومت کیا کر رہی ہے, نگران حکومت؟ جی, جو IMF کی جانب سے جو پلان پاکستان کی وزارت خزانہ نے بھیجا تھا اس کو تو انہوں نے مسترد کر دیا. تو آج نیا پلان جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نجی پاور پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں بجلی کی IPPs, ان کی جو اضافی آمدن ہے اس کے لیے ہم نے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ پیسے جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ستمبر اور اکتوبر کے بلوں میں. اور جب پھر سردیاں شروع ہو جائیں گی تو اگلے پھر 3 ماہ کے اندر وہ پیسہ جو ہے وہ دوبارہ عوام سے وصول کر لیا جائے گا مختلف اقساط میں. جس طرح بھی بات کر رہے تھے عبید کے سماہی قسطوں میں, وہ عوام سے واپس پھر وصول کر لیا جائے گا. کیونکہ یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو بجٹ میں طے شدہ چیزیں ہیں ان سے ہم باہر نہیں جائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 15 ارب روپے کا جو ہم ریلیف ہے, ابھی انہوں نے IMF کو ایک نئی تجویز بنا کر بھیجی ہے کہ یہ 15 ارب روپے ہم جو IPPs کے لیے اضافی پیسے رکھے ہیں وہ اس میں سے نکالیں گے, اور اس میں سے نکال کر عوام کو جو ہے وہ ستمبر اور اکتوبر کے بلوں میں ریلیف دے دیں گے. چونکہ اگلا پھر جب سردیاں شروع ہو جائیں گی تو عوام کے بجلی کے بل کم آئیں گے, تو پھر یہ جو پیسہ 15 ارب ہوگا وصول عوام سے کیا جائے گا. ریلیف کوئی نہیں ہے, یہ وصول عوام سے ہی کیا جائے گا. دوبارہ جب بجلی کے بل کم ہوں گے تو یہ جو پیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس میں کر لی جائے گی. تو یہ یقین دہانی انہوں نے IMF کو کروائی ہے. اب IMF کی جانب سے اس کی بھی منظوری کا جو ہے وہ اب انتظار ہے. آج ہی یہ وزارت خزانہ نے پاور ڈویژن کے ساتھ مل کر یہ تجاویز جو ہے ان کو ارسال کی ہیں. اچھا صدیق ساجد, یعنی بات تو وہی ہوگی نا, کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے ایک ہی بات ہوگی. خیر, وہ تجاویز کون سی تھی جو کہ رد کر دی گئی ہیں؟ کیونکہ یقیناً IMF کی جو بھی شرائط ہیں ان کو دیکھ کے ہی تجاویز بنائی گئی ہوں گی, لیکن انہیں تو رد کر دیا گیا ہے. اب کیا ایکسپیکٹڈ ہے, جو دیگر تجاویز ہیں ان پہ غور کیا جائے گا یا وہ ایکسیپٹ ہوں گی؟ دیکھیں, IMF کا سب سے بڑا مطالبہ ہی یہی تھا. جب انہوں نے تجاویز رد کی تھی تو انہوں نے کہا, ایک تو انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں 7 ارب روپے کا فرق پڑے گا, یا 7 ارب کا نہیں ہے 15 ارب کا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں 15 ارب روپے کہاں سے پورا کریں گے, اس کے یہ خسارے کو پورا کیسے کریں گے. کیونکہ اس کے بعد پھر انہوں نے آپ خود یہ کہا, یہ والی تجویز ان کو بھیجی کہ چونکہ ہمارے پاس بجٹ میں یہ کوشن ایک ہوتا ہے کہ جو IPPs کو ہم ادائیگیاں کرتے ہیں اس کے لیے کچھ پیسے اضافی رکھے جاتے ہیں, تو اور وہ بجٹ میں ہوتے ہیں, بجٹ کی رقم ہوتی ہے. تو نہ صرف اس سے عوام پریشان ہے بلکہ تاجر برادری بھی بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان ہے. کاروبار نہیں ہوگا تو ان کا گزارا کیسے ہوگا, اور اگر کاروبار مہیا نہیں ہوگا تو عوام کیا کرے گی؟ شرجیل گوپلا, صدر تاجر اتحاد کراچی, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شرجیل صاحب آپ کے وقت کا. شرجیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ تاجروں کی جانب سے ہڑتال بھی کی گئی, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خاصا اتحاد اس میں تاجروں کی جانب سے نظر آیا, لیکن سر ریلیف کی تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ احتجاج پرولونگ آپ کریں گے یا کیا پلان ہے فردر؟ دیکھیں, احتجاج پہ تو ہم ابھی بھی ہیں, اور جو دائرہ عمل ہمارا دائرہ کار وسیع کرنے کا دائرہ عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم بتا دیں گے آپ کو کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اب جب تک دائرہ کار وسیع نہیں کیا جائے گا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور ہم نے تو 2 ہڑتالیں بھی کر لی پچھلے ہفتے میں, اور ہر طریقے سے احتجاج بھی کر لیا, دھرنے بھی دے لیے, ریلی بھی نکال لی, لیکن معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جو ابھی میں نے آپ کے ترجمان تھے ان کی میں نے جو بات سنی ہے, تو اس پہ بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہے کہ یہ آج ایڈجسٹ کر لیا جائے, دوبارہ لگا کے بھیج دیا جائے. کسی حالت میں بھی ہماری ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم یہ پیسے دوبارہ ادا کر پائیں.
اچھا شرجیل صاحب، ایک جانب تو عوام کے مسائل، تاجروں کے مسائل اپنی جگہ، احتجاج اپنی جگہ، لیکن نگران وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بحران اتنا نہیں ہے جتنا پیدا کیا گیا ہے، اور بل تو دینے ہی پڑیں گے۔ بس اللہ کرے کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر ایسا وقت نہ آئے جو وقت ہم پہ آیا ہوا ہے۔ یہ تو اس شخص کو پتا ہے جو اپنے گھر کا کچن چلاتا ہے، جو سفید پوش انسان ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ تو اشرافیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، 2% اشرافیہ ہیں، ان کو کیا پتا کہ کس طریقے سے گھر کی دال روٹی پوری کی جا رہی ہے، کس طریقے سے بچوں کی فیسیں دی جا رہی ہیں، کس طریقے سے جو ہم اپنا دوائیاں والدین کی لے کر آ رہے ہیں، یا ہم بجلی کے بل کس طرح ادا کرنے ہیں۔ ہمیں تو ادا کرنا ہے نا، جس نے ادا نہ کرنا ہو اس کو تو فکر نہیں ہے، ہمیں تو ادا کرنے ہیں۔ یہ ہم بھی اسی طرح بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسے دوسرے لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں، ہم نے بھی ادا نہیں کرنا ہے، تو کیا کر لے گی حکومت؟ میرے کو یہ بتائیں نا، اگر ایک محلے کے اندر 50,000 گھر ہیں اور 50,000 گھر سے آپ کو بجلی کا جو بل نہیں ملے، اس کے بعد کیا کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ 50,000 لوگوں کے ساتھ آ کے جو لڑائی کر سکے، یا جو ہے 50,000 لوگوں سے بجلی کے بل وصول کر پائے گی؟ ہم نہیں چاہ رہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو، ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو سیٹل کرے، آئی پی پی سے جو ہے وہ بات کر کے ان کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ریوائز کرے اس طریقے سے۔ اگر ان کو اور پھر بھی مشکلات ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہم نے ایک تجویز یہ دی ہے کہ آپ جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس پیئر ہیں ان کو کم از کم جو ہے سولر پاور کے لیے لون دے دیں، ایک ساتھ میں کم سے کم 4-5 سال کی لون دے دیں، اور وہ سولر کے اوپر کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو کم از کم آپ کا لوڈ کم ہو جائے گا اور آپ ان کی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے آئی پی پی سے۔ ٹھیک ہے شرجیل صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں، تو آپ کو مذاکرات کی صورت نظر آ رہی ہے؟ یہ کوئی بھی وقت آپ تک پہنچا ہو مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، تاکہ کچھ سیٹلمنٹ ہو سکے؟ دیکھیں، افسوس تو یہ ہے کہ ہم نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں۔ ہم تو چھوٹے لوگ جو ہے، جو شٹر پاور ہو گیا یا مڈل کلاس لوگوں سے تو مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کی کوئی ول ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم سے کسی نے کوئی مذاکرات نہیں کیا، نہ کسی نے رابطہ کیا ہے۔ یہ تجاویز بھی ہم نے وزیر اعظم جب آئے ہوئے تھے گورنر آف سندھ میں، تو اس وقت بڑی مشکل سے ہم نے تجاویز کی، ورنہ گورنر سندھ صاحب تو ہمیں بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ ادھر بھی انہوں نے جو کنٹرول میٹنگ رکھی تھی، اگر صحیح طریقے سے ہماری بات سنی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تجاویز صحیح معنوں میں وزیر اعظم پاکستان تک پہنچ جائے۔ یقیناً جب تک بات نہیں سنی جائے گی، تجاویز نہیں سنی جائیں گی، تو ان پر غور کیسے کیا جائے گا؟ اور عوام کے ساتھ ساتھ تاجر برادری بھی سراپا احتجاج ہے، اور اس پوری صورتحال سے آپ لوگ بھی متاثر ہیں عوام کی طرح، ہماری طرح۔ شرجیل گوپلانی صاحب جو تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ گوپلانی صاحب کی بات کوئی سنے گی، بحران ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہی جو میں بات کر رہی تھی کہ نگران وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی بحران ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا ہے، نگران وزیر اعظم صاحب بہت ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر مسئلے کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اجلاس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بات کیوں کر رہے ہیں اگر مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلے ہیں، عوام باہر آ رہی ہے، اپنے مسئلے مسائل آپ کو بتا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا، کوئی بھی لوگ جو ہیں کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مسئلے سے متعلق بات کریں گے اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو مسئلہ کہیں وہاں سے نہ نکل آئے جہاں مطلب وہ نہیں جانا چاہ رہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ خیر، پی این این کے پروگرام پاکستان لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف سے ملاقات تازہ ہوا کا جھونکا تھی۔ آرمی چیف نے 3.5 گھنٹے کراچی اور 3.5 گھنٹے لاہور میں میٹنگ کی۔ آرمی چیف نے بتایا کہ سعودی عرب $25 بلین کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کے لیے آ رہا ہے، جبکہ چین ہمارا بہت قریبی دوست اور ہر برے وقت میں ہمارے کام آیا ہے۔ بعد صبح کا وہ ایک خوبصورت ہمیں جھونکا ملا ہے جنرل صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے۔ جنرل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 3.5 گھنٹے کراچی میں میٹنگ کی اور پھر 3.5 گھنٹے ہی لاہور میں میٹنگ کی، اور ہر بندے کا جواب دیا۔ جو سب سے خوشی کی بات ہے، جو سب سے اچھی بات انہوں نے سنائی ہے، نوید سنائی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے نا یہاں پہ کرنے آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے ہماری، اور اس کے اوپر وہ متفق ہو گئے۔ ایک بار پھر سے ہم اپنے مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں، بحرانوں کی بات کرتے ہیں۔ بجلی اور پیٹرول کے بعد چینی کا بحران بھی جناب، جس سے عوام پریشان ہے اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں چینی $200 فی کلو فروخت ہونے لگی ہے، چھوٹی دکانوں پر ریٹ $210 ہو گیا ہے۔ عوام سستی چینی کی تلاش کے لیے مارے پھرنے لگے ہیں۔ ہول سیلرز کا یہ کہنا ہے کہ چینی ہمسایہ ملکوں کو سمگل کی جا رہی ہے، چینی سمگل کی جا رہی ہے، ذخیرہ کی جا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، لیکن
پوائنٹ تو یہ ہے کہ عوام تک چینی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ چینی ہوئی تو وافر تھی، اس بات کو سب مانتے ہیں، پھر وہ سرپلس چینی جو ہے وہ آپ نے کچھ بیچ دی لیگل چینل سے، اور باقی جو اسمگل ہو رہی ہے اس میں کن کن کی کوتاہی ہے ذرا ان کا جو ہے آپ احتساب کر لیجئے، محاسبہ کر لیجئے، اور اگر ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی، گودام میں آپ ساری چیزوں کو چھانیں، کھنگالیں اور چینی لا کر باہر رکھ دیں. لیکن نہیں، ہمارے یہاں یہ جو بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں یہ بحران کو بڑے سے بڑا بناتے ہیں. چینی بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں وفاق سے مدد مانگی ہے. صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں وفاق سے رابطہ کیا ہے اور صوبائی حکومت کے لیے نئے کرشنگ سیزن تک چینی کی طلب پوری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وفاق کو انہوں نے بتایا پنجاب کے پاس 13.5 لاکھ ٹن چینی موجود ہے. 1 لاکھ ٹن اضافی چینی کی دستیابی ضروری قرار دی گئی ہے اور وفاقی حکومت نے چینی خریدنے کے لیے برازیل سے رابطہ کر لیا ہے. تو ہمارے ہاں جو 78 لاکھ ٹن چینی ہوئی تھی جس میں سے ہماری ضرورت کی 68 لاکھ ٹن تھی، 10 لاکھ ٹن اضافی تھی، تو وہ 10 لاکھ ٹن اضافی ہونے کے باوجود بھی ہمیں پھر برازیل سے لینی پڑ رہی ہے. جی ہاں، وہ ایکسپورٹ ہوئی اور اب ہم اسے یہ برازیل آپ کو پتہ ہے کہاں؟ یہ رحیم یار خان کے گوداموں میں ہی ہے. یہ برازیل رحیم یار خان کے گوداموں میں ہی ہے. یہ چینی وہاں پر ڈمپ کر دی گئی اور وہیں سے آ جائے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ امپورٹڈ فرام برازیل. ٹھیک ہے، کراچی کا ہم رخ کرتے ہیں. عبید، کراچی میں تعلیم کے نام پر گھناؤنا دھندا. کل اس خبر کا انکشاف ہوا تھا. گلشن حدید میں ایک ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا. پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسکول کو اب سیل کر دیا گیا ہے اور زیر حراست جو پرنسپل تھا اس سے تفتیش کی جا رہی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر قربان علی بھٹو کی سربراہی میں انکوائری ٹیم نے اسکول کا دورہ بھی کیا ہے. متعلقہ لوگوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے جائیں گے یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی. اس کمیٹی نے اس اسکول کا دورہ کیا ہے. اسکول کو بند کر دیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں انکوائری ٹیم اسکول پہنچی تھی اور پرنسپل زیر حراست ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے بچوں کا. بچے گئے ہوں گے، اسکول سیل ہو گیا. اب خیر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے بچوں کے ذہنوں پر بھی کیا اثر پڑے گا. پھر وہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان سے متعلق بھی ہوگا، ان کے ذہنوں میں بھی کئی سوال ہوں گے، کئی خوف ہوگا. پھر کل ایک بڑی افسوسناک اس کا پہلو تھا جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہوپ فلی دی بھی جا رہی ہوگی کہ یہ جس نے کیمراز انسٹال کیے ہیں اس کے پاس یہ پاسورڈ ہے اور اس نے یہ ویڈیوز لے کے پرنسپل کو بلیک میل کیا. تو یعنی وہ جو سورس آف بلیک میلنگ ہے اس تک پہنچنا بھی بڑا ضروری ہے. جو جہاں پر یہ سارا گھناؤنا کام ہوا وہ ایک الگ اینڈ ہے، لیکن جہاں سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ زیادہ خطرناک پہلو ہے. ایک پوائنٹ یہ کہ کوئی بھی اگر برائی ہو رہی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو روکیں، ہم اس کو ویژولائز کر کے اور اس کے بعد بلیک میلنگ کی طرف جاتے ہیں. کراچی کا جو اسکول ہے جہاں پہ خواتین سے زیادتی کا کیس ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ملزم کا نام ہے عرفان غفور جس کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. ملیر کورٹ نے پولیس کے اسے حوالے کر دیا ہے اور اگلی سماعت پر پولیس سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم اکیلا نہیں بلکہ ایک پورا گروہ ہے. تفتیشی افسر نے بتایا کہ اب تک 45 سے زائد متاثرہ خواتین کا پتہ چلا ہے. تو یہ ایک منظم گروہ ہے، یہ ملزم اکیلا نہیں ہے اور گروہ جو ہے وہ اس طرح کی گھناؤنی وارداتوں میں ملوث نظر آ رہا ہے. 45 خواتین ہیں اور یہ گروہ ہے. اب یہ کل ہمیں ہمارے نمائندگان بتا رہے تھے، اب سے کچھ دیر بعد جب جوائن کریں گے ان سے پوچھیں گے. ابتدائی طور پر کسی نے ہمیں کل یہ کوٹ کیا تھا کہ جو اسکول پرنسپل ہے وہ خود پولیس کے پاس گیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اب یہ گروہ کیسے نکلا؟ اب یہ بلیک میل کرنے والا گروہ ہے یا یہ پرنسپل والا گروہ ہے؟ یہ اب ہم تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس معاملے کو. لیکن جو بھی ہے معاملہ پریشان کن، حیران کن اور غور طلب. یہ ہمارے معاشرتی رویوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے، اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سوسائٹی. یعنی یہ وہ بڑی بنیادی جگہیں جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. یعنی اسکول جا رہے ہیں بچے، ہم تسلی میں ہوتے ہیں کہ پڑھ کے آئیں گے، سیکھ کے آئیں گے. بالکل یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بڑا محفوظ سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے ماں باپ کے برابر ہوتے ہیں. ایک تو بچوں کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے بڑے محفوظ ہوں گے، سیکیور ہوں گے. پھر اساتذہ اس میں جاتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا احترام کا یہ ایک جگہ ہے. بالکل ایسا ہے. اس پروفیشن کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ہر کوئی، اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ان کے لیے بڑا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ فیلڈ میں جاتی ہیں تو بڑی محفوظ ہوں گی اور ہوتا بھی ایسے ہے. بدتمیزی نہیں کرے گا، اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. تو ایک بڑا ایک مقدس پیشہ ہے بھی، نبوی پیشہ ہے. تو بہرحال درس و تدریس کا معاملہ اس میں یہ رہتا ہے. لیکن اگر ان جگہوں پر بھی جا کے ہم نے ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہماری جو سوچ ہے یا ہمارے رویے ہیں وہ اس انتہا تک جائیں گے تو یقینی طور پر یہ صرف ایک چھوٹا سا اسکول نہیں ہے یا ایک علاقہ نہیں ہے، یہ پھر ہمارا پورا معاشرہ ہے، سماج ہے. اس میں کئی بچے پڑھنے والے ہیں کہ وہ 45 خواتین ہیں تو وہ کئی 45 گھر ہیں، کئی کہانیاں ہیں، کئی لوگوں کی زندگی متاثر ہوگی. کیونکہ عبید ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اس حوالے سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات تو ڈیموٹ کریں گے پھر یقیناً. ماں باپ
आप डरेंगे बच्चियों को भेजते हुए। तो ये जो पिछले दिन गुजरे हैं इनमें इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक डायलेमा है, सोचने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं। और हम इस सोसाइटी का मेंबर होने की नाते हम ये हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर इस तरह के कोई वाक़यात हैं तो हम उन्हें ना सिर्फ रोकें, रिपोर्ट करें, बल्कि हम हमें ज्वाइन करें कराची से। मैं ज़रा उनसे बात करता हूँ, तफसील जानने की कोशिश करता हूँ। ज़ुहैब, कल गालिबन आपने बताया था या हनीफ ने ये बताया था कि जो प्रिंसिपल है इसने खुद ब्लैकमेलिंग से तंग आके पुलिस के पास जाके बताया कि मुझे कोई ब्लैकमेल करा और इस तरह का वाक़या है। अब ये जो गिरोह की आज निशानदेही कर रही है पुलिस टीम अदालत में, ये गिरोह किसका है? ये प्रिंसिपल का कोई गिरोह है या ये ब्लैकमेलर्स का कोई गिरोह है? ज़रा ये तो बताएं। जी देखिए, बिल्कुल जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें यही बात सामने आई है कि जो प्रिंसिपल है जो ये बात जाहिर कर रहा है कि वो अकेला नहीं है बल्कि पूरा ग्रुप था या गिरोह था जो उसके साथ इस गोरख धंधे में शामिल था, ब्लैकमेलिंग में और ये फाश किस्म की वीडियोस बनाने में, जो कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जो पुलिस का इब्तदाई बयान है और जो दिया है और जो पुलिस बताती है तहकीकात करके कि ये गुमराह कर रहा है तहकीकाती इदारों को, तहकीकात को और तहकीकात की सिमत को बदलने की कोशिश कर रहा है और अपनी की हुई गलती और अपना किया हुआ इल्जाम जो है वो दूसरे के सर ठहरा कर और उसमें दीगर को शामिल कर तहकीकाती इदारों को गुमराह कर रहा है, ताकि इस केस की तहकीकात का रुख जो है वो कहीं और मुंतकिल हो जाए और इदारे उलझ जाए आपस में, और बजाय इसको तहकीक करने के वो दूसरे जो लोग जिन लोगों की ये नाम ले रहा है वो उस पर तहकीकात शुरू कर दें। इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं ना ज़ुहैब, इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं। यानी कि वो जो प्रिंसिपल है जो इस फेल में मुलव्वस है, वो ये कहता है कि ये किसी ने कैमरास लगाए हुए हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, यानी वो एक डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस के अंदाजे ये हैं कि ये तमाम लोग एक ही हैं, ही न्यू के कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं और एक इस पर्पज़ के लिए इंस्टॉल्ड हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो मुल्जिम की पूरी कोशिश होती है कि वो केस का रुख जो है वो बदल दे और उसको एक नई सिमत दे दे, ताकि जो तहकीकाती इदारे हैं उस पर जो तहकीक कर रहे हैं उसको छोड़कर वो दूसरी जानिब जो है वो डाइवर्ट हो जाएं, और दूसरी जानिब जब वो डाइवर्ट होंगे तो इससे उनका इससे फिर वो हट जाएंगे। अब इसका एक और सवाल है, अब इसी से मुताल्लिक एक और सवाल है, वो ये खैर ज़मानत तो इसको क्या मिलेगी क्योंकि तो इसका वीडियो प्रूफ भी है। अब मुझे ये बताएं कि 45 ख़वातीन जो हैं वो बताया जा रहा है कि मुतासरा हैं, इन 45 में से कितनी ख़वातीन से रब्ता पुलिस का हुआ है और कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कन्फर्म किया है कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया हो इन वीडियोज़ के ज़रिए और उसमें ये शख्स खुद भी मुलव्वस हो? जी देखिए, बिल्कुल एक खातून है जो पुलिस के पास पहुंची थी। चूंकि पुलिस ने खवातीन का मामला है और इस बात को सहगा राज में रखा हुआ है ताकि जो खवातीन हैं उनकी भी बदनामी ना हो, और फिर इस मामले को हाइप देने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रही ताकि इससे एक वावेला ना बच जाए माशरे के अंदर। तो इस वजह से पुलिस की पूरी कोशिश है कि इसको सहगा राज में रखा जाए और खवातीन के नाम सामने ना लाए जाए, ना उनकी तस्वीर जो है वो सामने लाई जाए और ना उन्हें मीडिया की जीनत बनाए। ठीक है, ये मामला बड़ा हसास है और ख़वातीन की जो शनाख्त है उसे सीगे राज में रखा जा रहा है, लेकिन इसके जो फैक्ट्स हैं उनका भी जो है वो एग्जैक्टली सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन के नाम सीगे राज में रखे जा रहे हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो मज़ीद किरदार बगैर तफ्तीश और तहकीक के आउट इन दी ओपन छोड़े जाते हैं उससे भी बहुत सारे मामला आगे जाके खराब होते हैं। अनटिल प्रूवन गिल्टी है तो वो मुल्ज़िम जो ये मेरे ख्याल में ये एक टीम बनाई गई है, यकीनन ये तमाम मामला जो हैं इनको देखेगी और उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी। अब हम खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जनाब, जिन्होंने एशिया कप के शेड्यूल को मजाक बना दिया है। एसीसी के सदर जय शाह की मनमानियों ने एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना होने दिया। जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पहले मैचेस हैमिल्टोना मुंतकिल करने पर इत्तफाक हुआ, अब दोबारा शेड्यूल के मुताबिक मैचेस कोलंबो में ही कराए जाएंगे, कहा जा रहा है। जय शाह की जानिब से पहले वर्ल्ड कप के शेड्यूल को मजाक बना चुके हैं जय शाह जनाब, और अब इन्होंने एशिया कप के हवाले से भी फैसलों को जग हसाई का सबब बना दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकतरफा फैसला मानने से इनकार करते हुए एसीसी का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया और पीसीबी ने मुतालबा किया है कि इजलास में वेन्यू शिफ्टिंग के हवाले से मुतफ़िका फैसला किया जाएगा। अब ये तो इवेंट ऑन गोइंग है और इसके ऑन गोइंग इवेंट के जो वेन्यू है उसको कैसे चेंज किया जाएगा, पीसीबी भी खैर इस मामले में पहले हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर चुका है, बाद में आप इस पर कोई भी बात करें
دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اوور آل کرکٹ کو IPL کے علاوہ جوتے کی نوک پہ اس لیے رکھتا ہے کہ ان کی جو کرکٹ اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے اور باقی سارے جو بورڈز ہیں وہ اسپائن لیس ہیں, وہ کوئی کام شام نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں پھر جو انڈیا کہتا ہے ایٹ دی اینڈ مانتے ہیں. تو سب ہم انڈیا جا رہے ہیں نا ورلڈ کپ کھیلنے. آئی ڈونٹ نو کہ اتنے ریجڈ یہ کیوں ہے وینیو کو لے کے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے, ابھی میچ برباد ہو گیا ہے, کتنا اچھا میچ جو کہ دیکھنے کو ہی نہیں ملا. چلیں خیر, یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے تفصیل سے. اس وقت لاہور میں جو یا پاکستان میں جو کھلاڑی موجود ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. 15 سال بعد ایشیا کپ کا میچ قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. اس وقت ہمارے نمائندے شراز نثار جو ہیں وہ DIG آپریشنز کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کیا بات چیت کیا, ذرا وہ دیکھیے. جی بالکل, اس وقت ہم قذافی اسٹیڈیم کے مرکزی گیٹ پر موجود ہیں. DIG آپریشن علی ناصر رضوی جو سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے خود یہاں پر پہنچے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہاں پر سیکیورٹی کے بڑے ہی ایک کمپریہنسو انتظامات کیے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, میں کچھ بولوں اس سے بہتر ہے کہ کیمرے کی آنکھ سب کچھ دکھائے. ہم نے اس دفعہ جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 7 لیئرز میں لگائی ہے. It is for the first time in 7 layers duty has been deployed, جس میں آؤٹر موسٹ کارڈن ہے, آؤٹر کارڈن ہے, انر کارڈن ہے, آئسولیشن کارڈن ہے, پکٹ ڈیوٹی ہے, پیٹرولنگ ہے, روف ٹاپ ہے. اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسٹیڈیم کے اندر جاتا ہے تو اسٹیڈیم کے اندر پہنچنے سے پہلے کم سے کم 5 دفعہ, زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ چیک ہو اور فرام ہیڈ ٹو ٹو ٹوٹل چیک ہو. کسی قسم کی کوئی چیز چانس پہ نہ چھوڑی جائے. جو گاڑیاں, کوئی گاڑیاں پارکنگ کلیئر ہے, جو جنرل پارکنگ کلیئر ہے, جن گاڑیوں نے جو اندر جانا ہے ان کے نمبرز کلیئر ہیں, سیکورٹی وہیکلز کے نمبر کلیئر ہیں. اس کے علاوہ اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ پیرلل سڑکیں ہیں ان کو بھی کور کیا گیا ہے اور گیٹ 14 گیٹ ہیں, ان کی ان سائڈ آؤٹ سائڈ کی ڈیوٹی علیحدہ ہے. پھر آپ کی جو اندر اسٹیڈیم کے اندر کی ڈیوٹی وہ ان تمام ڈیوٹیوں سے علیحدہ ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی انفارمیشن جو ہے وہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. DIG آپریشن جو اس وقت یہاں پر موجود ہے ان کا یہ شہریوں کے لیے پیغام ہے تاکہ کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بحال رہے. جی ویلکم بیک ٹو اندر آور آف دی نیوز روم. اور اس گھنٹے میں بھی ہم بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے. انتخابات کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نگران وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے, ہاں اس کی بات کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی فل سپورٹ کریں گے, لیکن انتخابات جو ہیں وہ ہونا بہت ضروری بھی ہیں. دیکھنا اب یہ ہے کہ انتخابات کب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر مسائل کی بات کریں گے اور سپریم کورٹ کا بھی رخ کریں گے. جی, سپریم کورٹ نے آج شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے, جو کہ امکان یہ ہے کہ جمعے کو سنا دیا جائے گا. معاملہ ہے نیب ترامیم کا, جسے چیئرمین PTI نے چیلنج کیا اور اب اس درخواست پر 53 سماعتوں کے بعد آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے. تو جمعے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ آئے گا. لیکن یہ نیب ترامیم کیا ہیں اور اس دوران چیف جسٹس نے کن کن موقعوں پر اہم ریمارکس دیے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو تیسرا اہم نقطہ ہے اس وقت آپ کی اسکرین پر ہائی لائٹڈ, وہ ایک سوال ہے کہ کیا صنعت کاروں کا اعتماد بحال ہوا, اور یہ ہم سوال کیوں پوچھ رہے ہیں اس کی تفصیل پروگرام میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے. لیکن یہ بہت اہم سوال ہے اور ہمارے مستقبل سے متعلق بہت سارے معاملات کی طرف جو ہے یہ کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا جواب بھی دیتا ہے. لیکن سب سے پہلے وہ نگران وزیر اعظم جو موجود ہیں. ہاں بالکل, نگران وزیر اعظم کی ہم بات کرتے ہیں, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دے سکتے, لیکن مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہیں. امید ہے الیکشن کمیشن مقررہ وقت میں حلقہ بندیاں مکمل کر لے گا اور انتخابات جلد از جلد کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت بھی کی جائے گی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر ملکی میڈیا نمائندوں سے یہ گفتگو تھی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, کسی جماعت کو آئینی عمل سے نہیں روکا جا رہا. ہم اپنے آئینی مینڈیٹ سے آگے نہیں جا سکتے. آئینی طور پر حکومتی نظام میں بڑی تبدیلیاں بھی نہیں لا سکے. موجودہ حکومت کے فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. تو اپنے انٹرویو میں انہوں نے تقریباً تمام تر باتیں کر دی ہیں. انہوں نے اپنے تعلقات کی بھی بات کی ہے, انہوں نے انتخابات کی بھی بات کی ہے اور اپنے چیلنجز کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. اور الیکشن کے حوالے سے ابتدائی عشق میں سب کو یہ لگتا ہے تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ 3.5 سال والے بھی کہتے تھے مثالی ہیں, ایک پیج ہے. ان کے تو خیر وقت ہی کم ہے, لیکن ان کے ویسے تعلقات بہت اچھے ہیں. ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, وہ اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں. خیر جناب, الیکشن کب ہوں گے یہ معاملے اگر ہم بات کریں تو مطلع صاف دکھائی نہیں دے رہا. نگران حکومت معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک جانب پریشان ہے, جبکہ 16 ماہ اقتدار میں رہنے والی قیادت بھی اس وقت منظر سے غائب ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا پہ صارفین ڈھونڈتے انہیں نظر آ رہے ہیں اور تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. الیکشن میں تاخیر سے سیاسی صورتحال مزید گھمبیر.
मुल्की इक्तिसादी हालात दिन ब दिन खराब, निगरां क़यादत भी है परेशान, PDM इत्तेहाद के रहनुमा भी मंजर-ए-आम से गायब। PDM हुकूमत का हिस्सा रहने वाली सियासी जमातों के कायदीन बैरून मुल्क चले गए। इलेक्शन का वाज़ेह ऐलान न होने पर सियासी क़यादत की वापसी का कोई प्लान सामने नहीं आ सका। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से लंदन मिलने गए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी अमूर ज़ेर बहस आए, लेकिन हतमी प्लान न बन सका। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताहाल लंदन में ही डेरे हैं। सियासी क़यादत के बैरून मुल्क होने पर मुस्लिम लीग नून में भी आवाज़ उठने लगी। शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए और डॉक्टर साहब मोहतरम को भी जो है वापस आ जाना चाहिए। हमने एक ऐसे हालात इनहेरिट किए थे, हमें एक ऐसी तबाही जो है विरसे में मिली थी जिसको हम संभालते रहे, तो हमसे उस तरह नहीं संभली जिस तरह आवाम से तवक्को कर रहे थे। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दुबई में पड़ाव डाल रखा है। सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से सियासी क़यादत पर तनकीद की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि निगरान हुकूमत के होते हुए सियासी इस्तेहकाम या माशी इस्तेहकाम तो आ नहीं सकता। 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फिर निगरान हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करेगी। निगरान हुकूमत के होते हुए तो कभी भी न सियासी इस्तेहकाम आ सकते हैं, न माशी इस्तेहकाम आ सकते हैं, इसलिए कि न कौमी असम्बली है, न सूबों में सूबाई असम्बलियाँ है, तो फिर कौन है कौम का तर्जुमान। इसलिए हम समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा जनरल शफाफ इलेक्शन के ज़रिए। अगर शफाफ इलेक्शन नहीं होता है फिर भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। एक ही कुंजी और फार्मूला है कि शफाफ इलेक्शन हो, कौम जिस पर एतमाद किया रहे उसको इख्तियार दे। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ी कह रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। हल्का बंदियों पर काम हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। मुल्क में महंगाई पर डायलॉग करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। बाज़ औक़ात अदालतें आइन और कानून से तजावुज़ करके फ़ैसला देती हैं, हम तस्लीम करते हैं। अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का कानून हक देता है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्हें लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे और दीगर कुछ अहम चीज़ों की तरफ उन्हें लग रहा है और अच्छा लग रहा है यकीनी तौर पर। लेकिन उससे बहुत पहले जो मईशत का चैलेंज है वो दरपेश है और उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस सिलसिले में मुसलसल कोशां हैं। इलेक्शन कमीशन अलबत्ता जनवरी के आखिरी हफ्ते की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि 28 तारीख पर गौर हो रहा है और ये हो भी जाएगा, क्योंकि अगर 30 नवंबर तक इस सारी सूरत हाल में वो जो मरदमशुमारी का मामला है, हल्का बंदियों का मामला है, उसे कंक्लूड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जनवरी में इलेक्शंस का होना पॉसिबल है। लेकिन ये सियासी क़यादत कहाँ गायब है, इस पर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार बदर साहब हमें ज्वाइन करें। जुल्फ़िकार बदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त मुल्क में एक शदीद हंगामा है, महंगाई है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, IMF हमारा प्लान नहीं मान रहा किस्तों में बिल देने का, पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चीनी गायब है इस मुल्क से, उसी तरह जिस तरह से आपकी लीडरशिप गायब है। कहाँ हैं आप लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई एहतजाज, कोई महंगाई मार्च? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उबैद साहब। असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इधर ही है। जरदारी साहब बाहर गए हुए थे और बिलावल साहब भी बाहर थे, लेकिन वो आ चुके हैं पाकिस्तान में और वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है और जो मामला चीज़ें चल रही हैं, ये इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी पीपल्स पार्टी उठा रही है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये सारा मामला जो है, इसके इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो IMF के साथ सारे मुज़ाकरात, मामलात और जो मुआहदे किए थे उसकी पासदारी ना करने की वजह से PDM की गवर्नमेंट और आज ये निगरान हुकूमत भी ये सारे वो मामलात को जो है बर्दाश्त कर रही है। इसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर अगर इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन टाइमली हो जाए तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत से मामलात कर सकती है। और अगर निगरान हुकूमत जुल्फ़िकार बदर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने कराची से वो अपना महंगाई मार्च शुरू किया था, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ने 10 रुपये पेट्रोल डीजल कम किया और बिजली 5 रुपये सस्ती की, आपने क्रेडिट दिया और आप कहते थे इतनी महंगाई है, लोगों का जीना जो है वो मुश्किल है। फिर जो बाद में हुकूमत आई थी वो भी तो इलेक्टेड ही थी। आप कह रहे हैं कि अब जो इलेक्टेड आएगी वो ठीक कर देगी। उस इलेक्टेड हुकूमत ने मजीद उसको आगे से आगे बढ़ा दिया। अगर 160 पेट्रोल था तो 250 तक आ गया और फिर अब तो खैर 300 चला गया।
تو ہم کس الیکٹڈ گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا کس سلیکٹڈ کا انتظار کریں سر؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا اس وقت کے حوالے سے جو مہنگائی بڑھ رہی تھی اور جو اکنامک صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو اس کے خلاف مہنگائی مارچ کیا تھا، اور پھر اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر کے ان کو گھر بیچا. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت جو آئی جس میں پیپلز پارٹی بھی لائی تھی، تو اس ٹائم پہ تمام لوگوں نے مل کے معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے وہ خراب ہو گئے ہوئے تھے اس کو بہتر کیا. بلاول صاحب کی کاوشوں سے جی ایس پی پلس ایف اے ٹی ایف وہ بہتر ہوا، پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا اور وائٹ لسٹ میں آنا. پھر اس کے بعد جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تھے وہ بالکل حکومت نے آخری دنوں میں بہتر کیے، جس میں بہت سارے لوگوں کی کاوشیں تھی حکومت کے اندر. لیکن یہ جو مہنگائی والا معاملہ یہ اس حکومت کے اندر بھی سنبھل نہیں سکا، لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ڈیفالٹ سے بچا دیا گیا. تو یہ لیکن سر مجموعی طور پر ذوالفقار بدر صاحب دیکھیں، آپ عوامی لوگ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ نے معیشت کو مجموعی طور پر نمبرز میں ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن میری اور آپ کی جو اکانومی ہے انڈیویجول وہ تو ڈیفالٹ کر گئی نا. آپ اور میں کس طرح سے چل رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. دیکھیں آپ اور میں، میرا تو بھائی بہت برا حال ہے. میں تو سمجھتا ہوں میرے جیسے چیئرمین کو اس بات کا پتہ ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور جتنا، تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ یہی آواز اٹھا رہی ہے کہ جیسے سندھ کے اندر 2.1 ملین لوگوں کو ہاؤس ہولڈ کو سولر پینل لگا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر جو بجلی بڑھنے کا بوجھ ہے وہ اس کو منیمائز کیا جا سکے. تو اسی طرح پاکستان کے اندر اگر یہ حکومت گرین تو آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، یعنی آئین کے خالق آپ لوگ، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ہیں، اور اس آئین کے تحت 90 دن کے الیکشن ہے اور الیکشن 90 دن میں ہو نہیں رہے، آپ اس پہ بھی چپ ہیں. یہ کیا ہو گیا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی بالکل چپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے آواز اٹھا رہی ہے کہ آئین کی پاسداری کرنی ہے. جب الیکشن پنجاب اور کے پی میں بھی اناؤنس ہوئے تھے تبھی پیپلز پارٹی کہتی تھی 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو ہم لڑیں گے، لیکن آپ کی کوئی سن نہیں رہا. بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ذوالفقار بدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی حالات بہت ٹائٹ ہیں اور چیئرمین صاحب کو پتہ بھی ہے، لیکن چیئرمین صاحب دبئی گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے. اب دیکھتے ہیں چیئرمین صاحب کرتے ہیں واپسی پہ کیا پلان ہوتا ہے. جس طرح سے ان کی جانب سے ہم تو چاہیں گے کہ وہ ایک اور لانگ مارچ کر دیں. انہوں نے پہلے کیا تھا 10 روپے پیٹرول کم ہوا ان کے بقول، اب بھی کر دیں، شاید کوئی 5-7 روپے کم ہو جائے اور عوام کے لیے کچھ ریلیف مل جائے. خیر، اوپن مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی آئی ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا ہوا ہے. شہری 322 روپے میں ڈالر خرید سکتے ہیں. انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے مہنگا ہوا. بینکس میں 306 روپے 54 پیسے میں لین دین ہوا ہے. تو انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے مہنگا ہوا ہے، جبکہ اگر ہم اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائس میں کچھ کمی آئی ہے. یہ 322 میں ہم نے کہا ہے نا کہ لوگ خرید سکتے ہیں، ڈالر ہے ہی نہیں، خریدیں کا مطلب یہی مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے. ڈالر ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے تو یہ آسمانوں کو چھو رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر فلکچویٹ کر رہا ہے اور آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں اور چیخیں نکل رہی ہیں، پریشان ہیں. بجلی کا بل جب موصول ہوتا ہے اس کے بعد کاغذ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر تو بالکل وہیں سکتا ہے، سانس رک جاتی ہے، خشک اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے، اور ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے. بجلی بلوں میں ریلیف کا اعلان صرف اعلان تک محدود ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا ریلیف پلان جو ہے مسترد کر دیا ہے. وزارت خزانہ آئی ایم ایف سے دوبارہ پلان شیئر کرے گی اور آئی ایم ایف سے بلوں کو 4 ماہ میں وصول کرنے کی درخواست کی جائے گی. ادھر پاور ڈویژن حکام یہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا کوئی آپشن زیر غور نہیں. صارفین کو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ یا پھر سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف دیا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ سبسڈی سے باہر نہیں جا سکتے. ختم شد. اچھا، یہ ریئلسٹک اپروچ تو پھر پاور ڈویژن کے حکام نے اپنائی ہے، جو کہہ رہے ہیں صاف کہہ رہے ہیں ان کی بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ملازمین کی مفت بجلی بند نہ کرو، بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے. نہ بجلی بند کرے، نہ ہی ریلیف کا کوئی پلان ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے وزارت خزانہ نے تو 15 ارب کے ریلیف کا نیا پلان بھیج دیا ہے اور حکومت کو آئی ایم ایف کی طرف سے جواب کا بھی انتظار ہے. حکومت کا یہ موقف ہے کہ بجٹ سے باہر کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا. آئی ایم ایف نے پہلے پلان میں شیئر کی گئی 3 تجاویز رد کر دی تھیں اور آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف سے 7 نہیں بلکہ 15 ارب کا
फ़र्क पड़ेगा। तो 3 तजावीज़ जो कि हुकूमत की जानिब से दी गई थी, IMF ने वो रद्द कर दी हैं। अब एक नई तजवीज़ और नया प्लान दे दिया गया है। देखना ये है कि हाँ, एक्सपेक्टेड तो यही है यकीनी तौर पर, क्योंकि देखें ना आप, अगर आपकी एक महीने की जो कलेक्शन है सादा अल्फाज में 20 रुपए और आप कहेंगे जी 5-5 रुपए के करके, IMF भी कहेगा भाई क्या हो गया आपको, ऐसे ही कहाँ आए हो, पैसे हमसे लिए और मतलब हमें बता रहे हो, चलो जाओ पूरे 20 रुपए एक साथ ले आओ। खैर मजमूई तौर पर सूरत हाल बड़ी ख़राब है। पेट्रोल आपके पास 300 रुपये यानी $1 शॉप हो गया पेट्रोल पंप। कुछ लोगों ने ये भी मीम्स बनाए थे कि ये $1 शॉप है। तो $1 शॉप पे आप जाएं, $1 में आप 1 लीटर पेट्रोल ले आएँ। चीनी जो है आपने सरप्लस पैदा किया, यानी आपकी जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा पैदा हुई, लेकिन फिर भी महंगी हो रही है क्योंकि आपके पास है नहीं। बिजली जो है वो आप जो है महंगी ख़रीद रहे हैं, बिजली के बिलों में जो इजाफा है वो आपके सामने, टैक्सेस जो लगे हैं आपके सामने, वो हर चीज़ यानी जो बुनियादी ज़रूरत की है वो आपको परेशान कर रही है और आप मुश्किल में फंसते चले जा रहे हैं। और मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी बिल तो आपको देने ही पड़ेंगे। चीनी अवाम की पहुंच से दूर नज़र आ रही है। और एक अहम खबर ये आ रही है कि PTI के सदर परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था, लेकिन खबर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, शायद हो गई है। तस्दीक हो रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है। और ये लें जी, पुलिस लाइन से रिहा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर, और परवेज़ इलाही को रिहाई के बाद अब फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और गिरफ्तारी के अब कुछ देर बाद पता चलेगा कि गिरफ्तार क्यों किया गया है। लेकिन अब जो है वो रावलपिंडी का 3 MPO का ऑर्डर भी जो है वो ख़त्म हो गया था, इस्लामाबाद वाला भी ख़त्म कर दिया गया है। अब शायद लाहौर से कोई 3 MPO का ऑर्डर हो सकता है, शायद वहाँ से ये इनिशिएट हुआ, अभी हम अंदाजे लगा रहे हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आदिल, अब क्या वजह बनी गिरफ्तारी की? आदिल, आवाज़ आ रही है? आदिल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये कुछ मनाजिर जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गालिबन उनका जो काफ़िला है, उनकी गाड़ी है जो जा रही थी वापस लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद में जो उनकी रिहाइशगाह होगी उसकी तरफ के, ताकि वो कुछ आराम करें। लेकिन उनकी किस्मत में आराम उस दिन के बाद से नहीं है कि जब से जो वो तहरीक इंसाफ में आके जुड़े और PTI के सदर बने। अली मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे अली मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। अली मुर्तज़ा, परवेज़ इलाही को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किसने गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार हुआ, किस मुकदमे में गिरफ्तारी हो गई है? जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही को अब रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन परवेज़ इलाही को ATC और सादा मलबूस जो एहलकार यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया आगे से, क्योंकि वो जैसे ही परवेज़ इलाही की गाड़ी जो मेन दरवाजे पे पहुंची तो सादा लिबास में जो एहलकार थे उन्होंने दोबारा पुलिस लाइन में उसे दाखिल कर गई। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये पता चला है कि ये पंजाब पुलिस थी, इस्लामाबाद पुलिस है, क्या मामला है? गिरफ्तार करते हुए वजह बताई, कोई नहीं बताई? उबैद, अभी तक कोई वजह नहीं बताई गई, बल्कि वो सिर्फ बहस करते रहे कि परवेज़ इलाही के जो ड्राइवर थे उनके साथ बहस करते रहे कि आप गाड़ी से उतर जाए क्योंकि हमें ऊपर से आर्डर आया हुआ है। अब ये नहीं कहा जा रहा था कि ये पुलिस इस्लामाबाद पुलिस थी या कोई और या पंजाब पुलिस थी, लेकिन ये मनाजिर सिर्फ हम देख रहे थे कि सादा मलबूस एहलकार जो थे वो उनको लेके गए। अच्छा, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है अली? बिल्कुल, ये इस्लामाबाद पुलिस लाइन के मेन गेट से यहाँ पर परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई। जैसे ही उनकी गाड़ी बाहर आई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे दोबारा पुलिस लाइन में दाखिल करवाई गई। अच्छा, पुलिस लाइन से निकले और पुलिस लाइन को पहुंचे, वापस दोबारा हो गए, यहीं से गाड़ी मोड़ दी गई। पुलिस को काम मेरे ख्याल में गाड़ी चला के ले गए उनकी। जी बिल्कुल, जैसे ही वो बाहर पहुंचे तो परवेज़ इलाही के जो ड्राइवर थे उनको नीचे उतारा और फिर जो पुलिस है वो खुद ड्राइव करके आगे पुलिस लाइन अंदर चले गए। अच्छा, ये साथ ही रहेगा, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे मनाजिर हैं पुलिस लाइन्स के, जब परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। देखा जा सकता है कि जैसे ही उनकी गाड़ी गेट तक पहुंची तो रोक लिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि रास्ते में रोका गया था, लेकिन अब तो उन्हें पुलिस लाइन से बाहर ही जाने नहीं दिया गया और पुलिस लाइन्स के गेट पे ही उन्हें रोका गया और दोबारा से की गिरफ्तारी हो गई और पुलिस लाइंस में ही दोबारा परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं। तो आज भी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। हाँ जी, परवेज़ इलाही जो हैं वो एक मरतबा फिर गिरफ्तार हो गए हैं और अब तो ये काउंट भी ख़त्म हो गया कि कितनी बार वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सिलसिला है वो उनकी गिरफ्तारियों का चला आ रहा है। आदिल सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, अब क्या वजह बनी है गिरफ्तारी की, कुछ पता चल सका है अब तक? नहीं बताया जा रहा कि वजह क्या है गिरफ्तारी की दोबारा परवेज़ इलाही की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकाम जो है वो जारी किए गए थे और
3 MPO का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल किया था, जिसके बाद आज अब उनकी रिहाई हुई। जो उनके वकला थे वो रोबकार जो हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो लेकर पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन से उनको बाहर लाया गया। वकला जो हैं वो साथ परवेज इलाही को लेकर जैसे ही गेट पर पहुंचे, जो मेन गेट है पुलिस लाइन का, वहां पर दोबारा जो है उनको गिरफ्तार किया गया। ATS बताया जा रहा है कि ATS और सादा लिबास में मलबूस एहलकार जो थे उन्होंने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। जो परवेज इलाही जिस गाड़ी में मौजूद थे उस ड्राइवर को भी गाड़ी से उतारा गया और पुलिस एहलकार ने वो गाड़ी चलाई और दोबारा पुलिस लाइन के अंदर ही। इससे पहले हम देख रहे थे कि उनकी जो कानूनी टीम है, वकला हैं, उनकी जानिब से तमाम तर तैयारी की गई थी और वो श्योर थे इस बात से कि आज गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन फिर से गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। काफी तैयारी की गई थी उनके वकला की जानिब से। आज सुबह ये ऑर्डर जो है वो जारी हुआ था। परवेज इलाही जिन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस लाइन से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिहाई हुई उनकी और पुलिस लाइन से जब वो निकलने वाले थे तो उनकी गाड़ी को गेट पे रोका गया और दोबारा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी वजह पता नहीं चली कि अब क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे उन्हें रिहा किया गया था। उनकी वकला टीम खासी श्योर थी कि आज गिरफ्तारी नहीं होगी। तमाम तर जो कानूनी कार्रवाई थी उनकी जानिब से आज कर ली गई थी, लेकिन परवेज इलाही साहब को आज फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें रिहा किया गया था। अली मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली मुर्तज़ा, आप वहां पे ही मौजूद हैं और तमाम तर मनाजिर भी देख रहे हैं। ये तो पहले बताइएगा कि आपने क्या मनाजिर देखे, किस तरह से गिरफ्तारी हुई और अभी की क्या सिचुएशन है? अली से हम राब्ता दोबारा करने की कोशिश करते हैं। परवेज इलाही जिन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है, रिहाई के बाद एक दफ़ा फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी खबर ये आती है कि परवेज इलाही साहब को रिहाई मिल गई है तो उसके बाद दोबारा से हम ही आपको ये खबर पहुंचा रहे होते हैं कि एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये रिवायत जो है वो बरकरार रही है। आप ये देखें कि पुलिस लाइन्स के गेट से वो बाहर आए, 1 किलोमीटर भी आगे नहीं गए, अभी वो मेन सड़क पे भी नहीं गए और दोबारा से वहीं पे गाड़ी रोक के उन्होंने हल्का सा यू टर्न लिया और फिर वापस पुलिस लाइन्स। अच्छा, इससे पहले जब हमने देखा कि तो कुछ बीच के रास्ते में उन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम उन्होंने 5-7 किलोमीटर का सफर कर लिया था। इस बार वो भी गुंजाइश नहीं थी, कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं दी गई और पुलिस लाइन्स के मरकजी दरवाजे से जनाब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अली मुर्तज़ा जो कि वहां पे ही मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। अली मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, परवेज इलाही के अहकामात जैसे ही जारी हुए तो उनको जैसे ही वो पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो यहाँ पर पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस खड़ी थी। उनको वहाँ दोबारा या मरकजी गेट से ही उनको गिरफ्तार कर गए और उसे दोबारा पुलिस लाइन जो है वो दोबारा लेके गए। थोड़ी देर पहले अब ये उनके जो वकील है, वकील सरदार अब्दुल रज़ाक की टॉक भी ख़त्म हो गई। उनका ये कहना था कि ये आज कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई गई है कि आज उनको एक बार फिर बदकिस्मती से उनको एक और मुकदमे में भी गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, ना कि वो जो वहाँ पर जो अफराद थे उन्होंने जब गिरफ्तार कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बताया कि परवेज इलाही को और अब कौन से मुकदमात में हम दोबारा लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्ती उनके जो ड्राइवर है उनको नीचे उतारा और गाड़ी में खुद बैठ के उनको पुलिस लाइन में अंदर चली गई। जी अच्छा, ये इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान यहाँ पर थे, ये टेररिज्म स्क्वाड के लोग भी देखे जा सकते हैं। अंदाज़न कितनी नफरी थी यहाँ पर जिसने परवेज इलाही की गाड़ी को रोका? अली शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अली ये बता रहे हैं कि बिल्कुल दरवाजे पे आप बिल्कुल अली के अक़ब में भी देख सकते हैं कि ये वो मकाम है कि जहाँ से परवेज इलाही की गाड़ी बाहर आई। उनके ड्राइवर, उनकी लीगल टीम उनके साथ थी और इसी बीच जो है वो गाड़ी अभी मेन सड़क पे जाने ही वाली थी कि इस्लामाबाद पुलिस के जवान थे, कुछ सादा कपड़ों में जो आप कह लीजिए एहलकार थे वो मौजूद थे। इसके अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड के कुछ लोग थे और उन्हें रोका गया। ये गाड़ी रोके जाने के भी कुछ मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर जो है वो जो उनका ड्राइवर था उसे गाड़ी से उतारा गया, फिर लीगल टीम के कुछ लोग गाड़ी में सवार थे उन्हें भी बाहर निकाला गया और गाड़ी अंदर ले गए। अच्छा, वकला भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आज कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और क्योंकि हम देख रहे थे कि सुबह से ही खबरें हम दे रहे थे कि वकला की जानिब से तमाम तर तैयारी हो गई है, वो बड़े श्योर थे कि आज गिरफ्तारी नहीं होगी। अली, अब तक पता चल सका कि किस मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है और वकला की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है?
जी बिल्कुल यहाँ पर जो वकला है थोड़ी देर कबल उन्होंने जब टॉक की यहाँ पर मीडिया से तो वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले उनके जो वकील है सरदार अब्दुल रज़ाक वो भी यही कह रहे हैं कि हम खुद इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं कि अब उनको और कौन से मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब उनको लेके जा रहे थे, जब गिरफ्तार करने जा रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि अब उनके ऊपर परवेज़ इलाही के ऊपर अब कौन सा जो मुकदमा है कि हम उनको उसी मुकदमे में लेके जा रहे हैं या उसे गिरफ्तार लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही परवेज़ इलाही को पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे, उनकी गाड़ी को रोका पुलिस की तरफ से और फिर उनको ड्राइवर को नीचे उतारा और खुद उसी गाड़ी में बैठ के उसे अंदर दोबारा पुलिस लाइन में लेके चले। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के कुछ मनाज़िर भी अली आपकी तरफ आते हैं। हम ज़रा एक मरतबा फिर जो मामलात हैं वो लोगों के साथ शेयर कर दें, मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है ज़रा ये बता दें। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स के बिल्कुल सामने अली मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि बिल्कुल गेट पर ये देख सकते हैं आप जो सूरत हाल बनी, गाड़ी रोक ली गई परवेज़ इलाही की और उनके जो ड्राइवर हैं उन्हें उतारा गया और फिर साथ ही साथ जो लीगल टीम के लोग कुछ मौजूद थे गाड़ी में, ये वकील गालिबन एक बैठे हुए फ्रंट सीट पर, पैसेंजर सीट पर, उन्हें भी बाहर निकाला गया। परवेज़ इलाही जो है वो पिछली सीट पर हैं और गाड़ी को वापस ले जाया गया पुलिस लाइन्स की तरफ और यूँ परवेज़ इलाही की जो रिहाई थी वो कुछ ही लम्हों बाद दोबारा कैद में बदल गया, यानी कि उन्हें दोबारा ज़ेर हिरासत ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पुलिस लाइन्स में ही रखा जाएगा या उन्हें इस्लामाबाद के किसी और थाने में जहां वो मतलूब है उनका मुकदमा दर्ज है वहां रखा जाएगा, इसको देख लेते हैं। अली भी यकीनन इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए और मुसलसल सूरत हाल को समझने की और खोज लगाने की कोशिश करें। अली, कुछ पता चल सका है कि मामला हुआ क्या है, क्यों गिरफ्तार किया गया है? अली इससे पहले हम अली से हम रब्ता करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत नज़रबंदी मुअत्तल की थी और उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया था, लेकिन रिहाई जब हुई उसके बाद दोबारा से उनकी गिरफ्तारी हो गई। अदालत ने परवेज़ इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने और किसी किस्म का कोई बयान ना देने की भी हिदायत की थी। उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया, कोई बात भी नहीं की, लेकिन जनाब उनकी गिरफ्तारी एक बार फिर से हो चुकी है। परवेज़ इलाही जो हैं वो जब से तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं, अपनी पार्टी को छोड़ के, घर की पार्टी को छोड़ के, तो खासी मुश्किलात का शिकार हैं। 3 MPO के तहत रावलपिंडी जो इंतजामिया उसने उनको नज़रबंद किया, फिर वो वहाँ से निकले तो नैब के केस में चले गए, नैब के केस से छूटे तो इस्लामाबाद इंतजामिया के 3 MPO के तहत चले गए और अब फिर दोबारा रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हो गए। अली, आप तक आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, बताएं क्या पता चला, क्योंकि ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग थे, इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उन्हें किसी मुतल्लिका थाने मुंतकिल किया जाएगा, वो सीडी का कोई है। हाँ, तो ये क्या कोई केस पता चला है, क्या है, कहाँ दर्ज है, क्या मामला है? उबैद में इस वक्त पुलिस लाइन के बिल्कुल मरकजी दरवाजे के बाहर में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो वकील है उनका सरदार अब्दुल रज़ाक वो भी यहाँ पर खड़े हैं। उनको भी अभी तक इतला नहीं दी गई है कि उनके जो परवेज़ इलाही जो है उनको कौन से केस में गिरफ्तार किया गया, कौन से मुकदमे में उसे गिरफ्तार किया गया, उनको भी अभी तक नहीं पता चला। लेकिन अभी जो यहाँ पर हालात थे, परवेज़ इलाही जब पुलिस लाइन में ही थे तो यहाँ पर पुलिस लाइन के बाहर पुलिस लाइन की गाड़ियाँ मौजूद थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही परवेज़ इलाही की गाड़ी पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे पर पहुंची तो उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। अच्छा अली, खबर ये भी आ रही है कि पिम्स अस्पताल से जो डॉक्टर की टीम है वो भी चेकअप के लिए यहाँ पे पहुंच जाएगी कुछ देर बाद और फिर परवेज़ इलाही का चेकअप भी किया जाएगा। और इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन के हवाले से खबर आ रही है कि शायद उनकी जानिब से गिरफ्तारी हुई है। अली से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अली वहीं पे मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से। मनाज़िर भी साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरह से परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया है और जैसे ही परवेज़ इलाही की गाड़ी जो है वो मरकज़ी दरवाजे तक पहुंची तो उनको वहां से दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई का परवाना जो आज भी मिला था, लेकिन रिहाई उनको बदकिस्मती से नहीं मिल सकी। परवेज़ इलाही जिनकी रिहाई जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। जैसे ही हम ये खबर देते हैं कि उनको रिहा कर दिया गया है तो फिर से खबर ये देना पड़ती है कि उन्हें दोबारा से परवेज़ इलाही को थाना CTD ले जाया जा रहा है। जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं आपको, यह मुकदमा नंबर है 3/23, इसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि उन्हें थाना CTD मुंतकिल किया जाएगा। परवेज़ इलाही को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा नंबर बताया जा रहा है 3/23, उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल साहब, यकीनी तौर पर इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा तो था ही सबको, ख़ुद परवेज़ इलाही को भी था, उनकी लीगल टीम को भी था। ये अब कौन सा मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार हुए? ये जो मुख्तलिफ जो हुए हैं तोड़ फोड़ के वाक़यात, उस पर दहशतगर्दी का एक मुकदमा था 23/23 जो इस्लामाबाद पुलिस ने
درج کیا تھا. تھانہ سٹی ڈی میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور ترجمان جو پولیس نے اس نے باضابطہ طور پر ان کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے اور مقدمہ کی تفصیلات بھی انہوں نے جاری کی ہیں. تو ایک طرف تو قانون اور آئین کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف عدالتیں جو ہے وہ پرویز الہی کو رہائی کا حکم جاری کرتی ہیں اور ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. اس وقت لگتا جیسے ہے کہ ملک میں جو ہے قانون اور آئین کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے. اور آج جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی جاری کیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ جو ملک میں ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی مقدمے میں ضمانت لیتی ہے تو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے, کبھی لاہور ہائی کورٹ ضمانت لیتی ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو مسلسل یہ جو لاقانونیت اس وقت نظر آ رہی ہے کہ پولیس کو کسی چیز کی لگتا ہے جیسے کسی چیز کی کوئی عدالت کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں لیکن اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اب بھی آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنے سخت یقینی طور پر عادل صاحب جن چیزوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بڑی حیران کن پریشان کن ہیں اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن مجھے سمجھنا یہ ہے آپ سے کہ اس ساری ایکسرسائز کا یعنی ایک مقدمے سے چھوڑ کر دوسرے میں گرفتاری, اس میں رہائی, اس میں گرفتاری, اس کا گین کیا ہے ایٹ دی اینڈ؟ کیا آپشنز رکھے جا رہے ہیں ٹیبل پہ پرویز الہی کے سامنے؟ وہ اپنے راستے الگ کریں اس سیاسی جماعت سے کہ جس کے ساتھ وہ حال ہی میں جڑے, یا اس کا کنٹرول کلیم کریں, ٹیک اوور کلیم کریں, یا پھر جو ان کے صاحبزادے بیرون ملک ہیں اور جن سے متعلق کہا جاتا ہے بہت سارے پیسے اپنے ساتھ لے گئے ان کی واپسی؟ کیا ہے, کس پوائنٹ پہ آ کے یہ معاملہ الجھ رہا ہے کہ یہ بار بار یہ نوبت دیکھنے کو آ رہی ہے؟ اس کو بڑا سمپل اور اسٹریٹ بات کرتے ہیں, اس پہ ذرا بتائیے کیا معلومات ہے آپ کی؟ اس میں تو بڑی سیدھی سی بات ہے. جو اب تک ہم نے پریکٹس دیکھی ہے کہ جو لوگ مختلف مقدمات میں چاہے وہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں یا اس سے زیادہ سنگین نوعیت کے مقدمات ہوں, ان میں گرفتاری ہوئی ہے کئی تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی, لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی یا اپنی اس سابقہ پارٹی سے جو ہے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا یا اس سے لا تعلقی کی ہے, اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے مقدمات ختم کر دیے گئے اور انہوں نے یا کسی نئی پارٹی میں جو تحریک استحکام پارٹی ہے یا جو خٹک صاحب کی پارٹی ہے اس میں شمولیت اختیار کی ہے, تو وہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ان پہ معاف ہو گئی. یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ ہم نے ہر دور میں اس طرح کی جو لاقانونیت اور فسطائیت جو ہے وہ ہم نے دیکھنے میں ملی ہے کہ ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے ہر دور میں کہ آپ لکیر کے دوسری طرف ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر آپ لکیر کے اس طرف ہیں تو آپ کے لیے جو ہے نا رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس وقت ملک میں بھی اسی قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کی جو ہے پاسداری جو ہے وہ سب پہ لازم ہے, ہم سب پہ لازم ہے. تو عدالتوں کا احترام جو لگتا ہے کہ وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا. پولیس بے خوف و خطر جو ہے وہ تضحیق کر رہی ہے ایک قسم کی عدالتوں سے. آج آئی جی اسلام آباد پر کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری ہونے کے باوجود جو ہے وہ پرویز الہی کو دوبارہ گرفتاری کر دی گئی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ اتنی کوئی لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ملک میں کوئی آمریت ہو. تو اس طرح کے حالات میں جو ہے ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن معاملہ دوسری طرف چل رہا ہے. محمد عادل صاحب, جو پرویز الہی کے وکیل ہیں سردار عبدالرزاق صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. پرویز الہی کی ایک بار پھر سے گرفتاری ہوئی ہے. نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. صدیق, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ ہمارے پاس یہ خبر آئی تھی کہ مقدمہ 3/23 کے تحت 3/23 کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے. کیا خبریں آپ کے پاس؟ جی, اب تو اس حوالے سے جو ترجمان کیپٹل پولیس ہیں انہوں نے بھی باضابطہ بیان جاری کر دیا ہے کہ ان کو تھانہ سٹی ڈی میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا, جس کا حوالہ جو ہے وہ آپ نے دیا ہے. لیکن اصل میں جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی, اصل ایشو وہی ہے, یا تو جو مونس لائی بیرون ملک ہیں ان کو سرنڈر کرنا ہوگا پاکستان واپس آ کر. ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کیونکہ ان کے اوپر مبینہ طور پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ بار بار جو ہے ایک چیز سنی جا رہی. دوسرا جو ہے وہ پرویز الہی کے حوالے سے کہ وہ اپنے ان کے جو بڑے بھائی جو تھے چودھری شجاعت حسین, ان سے کئی مرتبہ ملاقات بھی کر چکے اور ان کے چیز کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ وہ جو اپنا
ایک سیاسی سفر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک کہہ لیجئے کہ سیاسی اس وقت جوڑ توڑ بھی اسی گرفتاری اور رہائی کے درمیان ہو رہا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک عدالت سے رہائی کے آرڈر ہونے کے بعد, توہین عدالت ہونے کے بعد پھر دوبارہ مقدمے میں گرفتاری. یقیناً جو عادل صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک چیلنج ہے اس وقت اور مذاق بنایا جا رہا ہے ساری صورتحال کو, یہ اپنی جگہ موجود ہے. لیٹس سی عدالتیں اس پہ کیا کرتی ہیں. صدیق ساجد, علی مرتضیٰ اور محمد عادل ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور عبید, وہی بات کہ جو منظر پہ بات آ رہی ہے ایکچوئل بات وہ نہیں ہے, محرکات کچھ اور ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں کہ یا تو دیکھیں نا تین آپشن, یا تو وہ اس راستے کو چھوڑ دیں جس پہ وہ گئے تھے, قافلی کی طرف واپس آ جائیں, یا پھر وہ اس پورے راستے کو کلیم کر دیں, اس پہ دعویٰ دائر کر دیں نا کہ جی یہ میری ہے, تاکہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کر لیں. اور تیسرا سب سے بہترین ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے برخوردار کو بولیں بیٹا آ جا, اور برخوردار کو بھی چاہیے کہ اب اتنی گرفتاریوں کے بعد تو واپس آ ہی جائے. خیر دیکھتے ہیں کون سی آپشن جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم پرویز الہی کی گرفتاری کی بات کر رہے تھے, معیشت کا رونا بھی رو رہے تھے, اور ابھی لیٹسٹ خبر آ رہی ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہلکا سا بھی حدود سے تجاوز نہیں کر رہی ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں کسی جماعت کو آئینی عمل سے نہیں روکا جا رہا. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی ہم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں. انہی کے منہ سے سنتے ہیں. Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. نگران وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے سنی. صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات تازہ ہوا کا جھونکا تھی. آرمی چیف نے 3.5 گھنٹے کراچی اور 3.5 گھنٹے لاہور میں میٹنگ کی ہے. آرمی چیف نے بتایا کہ سعودی عرب $25 بلین کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے آ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بعد صبح کا وہ ایک خوبصورت ہمیں جھونکا ملا ہے جنرل صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے. جنرل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 3.5 گھنٹے کراچی میں میٹنگ کی اور پھر 3.5 گھنٹے ہی لاہور میں میٹنگ کی, اور ہر بندے کا جواب بھی دیا. جو سب سے خوشی کی بات ہے, جو سب سے اچھی بات انہوں نے سنائی ہے, نوید سنائی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے نا یہاں پہ کرنے آ رہا ہے, اور ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے ہماری اور اس کے اوپر وہ متفق ہو گئے. عرفان صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے. آرمی چیف سے ملاقات کرنے والوں میں کاشف انور صاحب بھی تھے جو کہ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے, ہم نے انہیں دعوت دی ہے. کاشف صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتا دیں کہ یہ ملاقات کیسی رہی. 3.5 گھنٹے آپ نے کن کن معاملات سے متعلق ڈسکس کیا, اور اگر آپ اس کا حاصل کلام بتانا چاہیں کیا تھا تو وہ بھی بتا دیں پہلے سوال کے جواب میں, پھر فردر بات کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹنگ بہت ریلیکسڈ ماحول کے اندر ہوئی. چیف آف دا آرمی اسٹاف نے ہم سب کے ایشوز کو سنا, اور جس حد تک ہم سنانا چاہتے تھے تب تک انہوں نے سنا. SIFC پہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جس میں سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ بات ہو چکی ہے, اور قطر اور بحرین کے ساتھ انشاءاللہ دا پائپ لائن ہے. ہم نے جو ایشوز ریز کیے اس میں جو سب سے پہلا ایشو میں نے ریز کیا وہ انٹر بینک اور آپ کے اوپن مارکیٹ کے ڈفرینس کا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ریزروز تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک اس ڈفرینس کو ختم نہیں کیا جائے گا. چیف آف دا آرمی اسٹاف نے چونکہ ٹاسک فورسز کا ذکر کیا کہ ٹاسک فورس بہت سی بنی ہے, تو میں نے ایک پرپوزل دی کہ ایک ٹاسک فورس آپ چیمبرز اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی بنائیں تاکہ جو ہم پرپوزلز دیتے ہیں اس پہ کام ہو سکے. گرے اکانومی کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری 2 to 3 ٹائمز گرے اکانومی ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی سے, تو میں نے اسی پہ پرپوزل دی کہ جب تک گرے اکانومی کو ہم وائٹ اکانومی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے. ایک اور بات جو میں نے کی, میں نے چونکہ اکنامک پوزیشن بہت ملک کی ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے کہا چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب ہمیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی الیکشنز, ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیں, وہ چارٹر آف اکانومی سائن کریں تاکہ وہ بتائیں ہمیں کہ 10 سے 15 سال کا ان کا لائے عمل کیا ہے, اور اس کو پھر ہم آگے لے کے. کاشف صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ کو الیکشنز نہیں چاہیے اور آپ چارٹر آف اکانومی چاہتے ہیں, تو آپ کی اس سجیشن کے بعد ہال کا ماحول کیا تھا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا باقی بزنس کمیونٹی کیا چاہتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت 25% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, 22% سیلز ٹیکس کے اوپر, 35 سے 40% آپ کی انفلیشن کے اوپر, 200 to 300% ڈیویلویشن کے اوپر,
کوئی بزنس کام نہیں ہو سکتا, بزنسز بند ہونے کو جا رہے ہیں, ہم لوگ فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, مشینریاں بند کر رہے ہیں, لے آفس ہو رہے ہیں, ملک سے لوگ آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دیکھیں ہمیں تو پہلے اکنامک سٹیبلٹی چاہیے, مجھے تو پہلے ملک میں کاروبار چاہیے, بزنسز چاہیے, روزگار چاہیے. تو ہماری بزنس ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. اچھا مجھے اس میں یہ بتائیے گا کاشف صاحب کہ بہت سارے سیکٹر سے متعلق آپ لوگوں نے بتایا ہوگا کہاں پہ کون سا سیکٹر کھڑا ہوا ہے. اگلے اینڈ سے یعنی جو جن سے آپ ملنے گئے تھے آرمی چیف صاحب, ان کی طرف سے کیا کہا گیا کہ کن سیکٹرز میں ابھی مزید گنجائش ہے, کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا تھا نہیں کر سکے, کرنا چاہیے, ان کا کیا ایمفیسس تھا, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں, آپ نے ایسی کئی میٹنگز اٹینڈ کی ہوں گی کیونکہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے ہمیشہ ملکی معیشت سے متعلق فیصلے لیے ہیں اور جو مدد معاونت ہے سول حکومتوں کی وہ کی ہے. میں نام لے لیتا ہوں, جنرل قمر جاوید باجوہ اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, جنرل کیانی اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ بھی انہی ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے یا کچھ مختلف پایا آپ نے؟ دیکھیں میری تو کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی, اور جب ہم وہاں پر انٹر ہوئے تو ہال میں SIFC کے بروشرز پڑے ہوئے تھے, تو ہم آپس میں جو بیٹھے وہاں پر ہم نے یہ کہا کہ آج کی جو پریزنٹیشن ہے یا میٹنگ ہے اس کا سارا دائرہ کار جو ہوگا وہ SIFC کے اوپر ہوگا. لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا. چیف آف آرمی سٹاف نے 1 گھنٹہ ہم سے پہلے انہوں نے بات کی, اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے تھے, اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنا رہے تھے. ان کا درد ملک کے لیے, اکانومی کے لیے صاف ظاہر تھا, اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات کرنے میں غصہ بھی آتا تھا, جہاں پر ان کو درد محسوس ہوتا تھا کہ یہ ملک اس لہج پہ جو پہنچ گیا ہے, وہاں پر وہ اپنے ان کی تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی تھی ان کے لہجے میں. لیکن وہ پنجابی میں بھی بات کر رہے تھے, وہ اردو میں بھی کر رہے تھے, وہ انگلش میں بھی کر رہے تھے. یا وہ جذبات وہ آپ نے کیا اس کی ویو کیا فیل کی, دیٹ واز ٹورڈز یو پالیسی میکرز, ٹورڈز دا پالیسی, کیا تھا؟ That was towards پاکستان. وہ صرف پاکستان اور پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ جس لہج پہ پاکستان آ گیا ہے ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے آخری خون کے قطرے تک, آخری سانس تک اس کو بچانا ہے. اور میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ دا ڈسکشن میں نے یہ فیل کیا کہ ہم تمام بزنس کمیونٹی سے زیادہ ان کو اکنامکس اور تمام ایشوز کی سمجھ ہے, اور انہیں اس بات کی بھی سمجھ ہے کہ جو لڑائی لڑنی ہے وہ اس وقت بارڈر پہ نہیں لڑنی ہے, وہ اکنامک فرنٹ پہ لڑنی ہے, اور جب تک ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانے نہیں لے جا سکتے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اس پہ ہم آپ کی موجودگی میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں پبلک سیکٹر کا بڑا اثر و رسوخ ہے, تو ہمارے یہاں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو اس طرح سے گروتھ کے مواقع نہیں ملتے, یا اس کے لیے کمپیٹیٹیو وہ میجرز نہیں ہیں جو لیٹس سے چلے میں 1991 انڈین ڈیفالٹ کی بات کر لیتا ہوں جو انہوں نے پرپوز کیا. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سا فیکٹر سب سے زیادہ حاوی ہے, اس کی بھی بات ہوئی, کسی نے نشاندہی کی کہ پبلک سیکٹر کا ذرا تھوڑا سا اثر و رسوخ کم کریں؟ بالکل. دیکھیں SOEs پہ بھی بات ہوئی ہے, ان کی سٹیل مل پہ بھی بات ہوئی ہے, یہ بھی بات ہوئی کہ جب سٹیل مل لگی تو 1 لاکھ ٹن اس کی کیپیسٹی تھی, اب اگر آج وہ چل رہی ہوتی تو 3 لاکھ ٹن کیپیسٹی پہ وہ کام کر رہا ہوتا. کاشف صاحب سوالات بہت ہیں, میں ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, سیاسی جماعتوں سے متعلق بھی کچھ کہتے تھے؟ دیکھیں میں بار بار اس ہر چینل پہ اس سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جب آپ 3 سے 4 گھنٹے بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اگر میں صرف کسی ایک بات کو سامنے رکھ دوں کہ ہاں انہوں نے یہ کہا تو اس کا کہہ دیں, ہم باقی آپ کے دوستوں کے بیانات سے کنیکٹ کر لیں گے. نہیں, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بالکل ان ایشوز پہ معیشت کب تک ٹھیک ہو جائے گی ان کے اندازے کے مطابق؟ انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ the mother of all crises is devaluation, اور اس پہ کام شروع کر دیا. کاشف انور صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. سوالات اب بھی باقی ہیں, ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. وقت ختم ہو گیا. ملاقاتوں کی کل. اللہ نگہبان.